السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ایک مکمل ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے یقین کی حد کے پاس پاس۔ چلیں اب ناول شروع کرتے ہیں۔ رنگ برنگی تتلیوں میں گھوم گھام کر مام اختر نے فیصلہ دیا کہ زبیر کو آخرکار شادی کے لیے واپس آشیانہ ہی جانا چاہیے۔ مام اختر نے جب آشیانہ چھوڑا تھا تو گویا دنیا ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ اتنے بزدل نہیں تھے جتنا حالات نے ان پر بزدلی کا لیبل چسپاں کر دیا۔ وہ وہاں سے بوسٹن آ کر چھپ گئے تھے اور شاید عمر بھر وہیں چھپے رہتے کہ زبیر کی یتیمی نے ان کے ارادوں کو متزلزل کر دیا۔ بوسٹن زبیر کو بھی چھت فراہم کرتا، لیکن مام اختر اس کو یوں بھٹکتا الجھتا راہ پر چھوڑ کر نہیں رہ سکتے تھے۔ مام اختر نے دھوت شادی نہیں کی تھی، لیکن وہ زبیر کے لیے یہ زندگی پسند نہیں کرتے تھے۔ شاید راہ کے پیچو ہم وہ اب بہتر سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے آتش دان میں دہکتے ہوئے مصنوعی برقی انگاروں کو گھورتے گھورتے زبیر کے لیے چند فیصلے کیے تھے۔ تم فوراً پاکستان واپس چلے جاؤ، وہاں بہت سی تمہاری کزنز ہیں، جب تم آئے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اب بڑی ہو گئی ہوں گی، بلکہ بعض تو والدہ ماجدہ بھی بن گئی ہوں گی۔ نمبر 2، ساری عمر پاکستان سے باہر رہنے کے بعد اب تمہیں مستقل طور پر وہیں آباد ہونا ہے۔ میں نے زندگی میں چند غلط فیصلے کیے تھے، اگر نادانی کے وہ سمبل میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں کب کا یہاں سے چلا گیا ہوتا۔ اب یوں سمجھ لو میں وہاں جاؤں بھی تو چپ چاپ میری بات سنو۔ نمبر 3، انہوں نے اسے منہ کھول کر کچھ کہنے کے ارادے سے باز رکھنا چاہا۔ نمبر 3، تمہیں میری طرف سے پیشکش ہوگی کہ آشیانہ کی کسی بھی اچھی لڑکی سے شادی کر لو، اور کیوں نہ سب سے اچھی لڑکی سے شادی کر لو۔ وہ محاورہ ہے، میں جب بوسٹن آیا وہ 5 سال کی تھی، ابھی اسکول جانا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ مام اختر فرانسیسی دریچوں سے باہر گرتی دھند میں دیکھتے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ وہ بڑی باکمال لڑکی تھی، میں نے اپنی زندگی میں اتنی ذہین اتنی سمجھدار کوئی لڑکی نہیں دیکھی، تمہارے لیے بہت مناسب رہے گی۔ زبیر کو مام اختر کے ان آمرانہ فیصلوں پر بڑا تاؤ آتا تھا، لیکن اس کی زندگی پر مام اختر کے بڑے قرض تھے۔ بے شک وہ اس کو جتاتے نہیں تھے، لیکن زبیر خود اس بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ مام اختر کے صرف ایک فیصلے سے اسے اختلاف تھا، وہ مستقل طور پر آباد ہونے کے لیے اپنے فیصلے کے چناؤ کا حق خود رکھنا چاہتا تھا۔ وہ واپس جانے کے لیے بھی تیار تھا اور متذکرہ محاورہ جیسی کسی بھی ہوتی سے شادی کے لیے بھی آمادہ تھا، لیکن ان کے آخری فیصلے سے اسے اختلاف تھا، اور اختلاف کا حق تو انہوں نے فکرے کے شروع میں ہی چھین لیا تھا۔ وہ بے اطلاع پاکستان اترا اور یہ فیصلہ بھی مام اختر کے حتمی فیصلوں میں سے ایک تھا۔ اس کے پاس صرف احکامات کے بجا آوری کے آرڈرز تھے۔ وہ ایک سوٹ کیس اور ایک بریف کیس لے کر اترا۔ بریف کیس میں زادراہ کے طور پر بہت کچھ ٹھنسوا دیا تھا، جیسے دیہات سے آ کر شہر کمانے والی پوت کی ماں گھی کی چپڑی روٹیاں رکھنا نہیں بھولتی۔ وہ اس وقت تک ٹریولز چیک اور چپڑی روٹیوں کا فرق سمجھتا بھی نہیں تھا۔ وہ کراچی اترا، اگلی فوکر فلائٹ نے اسے ملتان پہنچایا، اور ملتان سے لاری لے کر اسے بہاولپور اترنا تھا۔ لاری میں بیٹھنے سے پہلے اسے ملتان سے بہاولپور تک کی گرمی کا شدت کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ بوسٹن میں ابھی موسم بہار کا آغاز ہونے والا تھا، برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی، ٹہنیوں پر کونپلوں کو کھلنا تھا۔ لیکن ملتان سے آگے مئی کی اس 10 تاریخ کو وہ گرم ریت میں مکئی کے دانوں کی طرح بھن کر رہ گیا۔ رہی صحیح کسر راستے کے بگولوں اور آندھیوں کے جکڑ نے نکال لی۔ سارا راستہ ریت سے لدی ہوئی آندھی چلتی رہی، اور تپتی ہوئی نرم ریت اس کے بازوؤں پر گر گر کر اس کا جسم سنہری کرتی رہی۔ کھجوروں کے جھنڈ آندھیوں سے تیورا رہے تھے۔ ستلج ہمیشہ کی طرح پیاسا اور خشک تھا، لیکن اس کے اوپر پل اسی طرح قائم تھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو ایک اور پل تھا، تنگ اور چھوٹا چھوٹا، لیکن اب کھلا اور مضبوط نظر آ رہا تھا۔ 2.25 گھنٹے کا یہ سفر اس پر امریکہ سے ملتان تک کے 14 گھنٹوں پر بھاری تھا۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، لیکن وہ باہر سے پانی پی کر یوں بے نیل و نرام مرنا نہیں چاہتا تھا۔ کمیٹی کے پاس اڈے پر اتر کر اس نے ایک نظر شہر کی طرف دیکھا۔ یہ اس کا اپنا شہر تھا، لیکن ایک دن اس پر تنگ ہو گیا تھا، لیکن آج کتنا صاف صاف اور کھلا لگ رہا تھا۔ چاروں طرف کچی مٹی کی دیواریں اور چھتیں تھیں۔ لوگ ٹین کی بالٹیوں سے ڈبے بھر بھر کر گھروں کے آگے چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ اس کو عجیب سے احساس نے گھیر لیا، یہ خوشبو جو گرم سوندھی مٹی سے اٹھ رہی تھی۔ اس نے ناک بھر کر دماغ میں اتار لی۔ اس خوشبو کے لیے وہ خوشبوؤں سے ڈوبے شہر میں بھی کتنا ترسا تھا۔ وہ آشیانہ کی دیوار چپکے چپکے چاٹا کرتا تھا، اور گیلی زبان لگا کر دیوار سے سونگھتا تھا، اور راستے کی کوفت، الجھن، تھکاوٹ سب بھول گیا۔ وہ قیمتی کپڑوں میں ملبوس تھا، لیکن بس سے اترا تھا اور مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ رکشہ والے اس کی سمت لپکے۔ یہ عجیب شخص تھا جو حلیے سے صاحب لگتا تھا اور اندر سے غلام۔
رکشہ والوں نے جلدی جلدی پیڈل مارے اور اس کے گرد شہد کی مکھیوں کی طرح بن بنانے لگے۔ یہ سائیکل والے رکشہ تھے، آٹو موبائل رکشہ ٹیکسی کہلاتے تھے اور اسی آن بان سے کھڑے تھے۔ جہاں پیدل، اونٹ اور تانگے سے چلنے والی سواریوں کے شہر میں پیٹرول سے چلنے والے کسی وہیکل کا ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈے نلکے کی کالونی جانا ہے، کتنے پیسے؟ اسے یہ بھولا نہیں تھا کہ ان سائیکل رکشہ والوں سے بھاؤ چکاتے کتنی جگ جگ کرنا پڑتی ہے۔ اسے سرائی کی میٹھی لگتی تھی، اسی لیے وہ ان سے جھگڑا مول لے کر شاعری سننا چاہتا تھا۔ وہ سائیکل پر رکشہ میں بیٹھا تو بریف کیس اس کی گود میں تھا اور سوٹ کیس ہم سفر کی طرح اس کے ساتھ کی سیٹ پر اوندا ترچھا۔ سب کچھ وہیں تھا لیکن بدل گیا تھا۔ بیکار نری گیٹ اسی کروفر سے کھڑا تھا، سڑکیں اسی طرح ویران سنسان پڑی تھیں۔ سڑک کا تارکول گرمی کی شدت سے پگھل رہا تھا اور سورج سر پر آگ برسا رہا تھا۔ یہ بھی غنیمت ہوا کہ گھر کا پھاٹک کھلا ملا۔ صدر دروازے کے پاس آرا نصب تھا۔ کبھی اب وہاں تعمیر ہو رہی تھی۔ لکڑی کاٹنے کی مشین خاموش لوہے کے جن کی طرح زنگ آلود اور ویران پڑی تھی۔ پھاٹک سے اندر گول گول گھومتے برآمدوں کے گھماؤ کے ساتھ ساتھ کمرے ہی کمرے تھے۔ عمارت سے بہت دور صحن کے دوسرے سرے پر لیموں اور مالٹوں کے درختوں کے جھنڈ کے پیچھے باورچی خانہ اور کھانے کے کمرے تھے۔ وہ جانتا تھا کھانے والے کمرے میں سیاہ پالش کی بڑی سی گول میز ہے جس کے ارد گرد 18 کرسیاں بچھی ہیں۔ دوپہر کو سب سو جاتے تو دیمک چپکے سے اپنے کوارٹر سے اٹھ کر کچے لیموں چرا کر کھاتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے دیمک کا ہمدم رفیق رہا تھا۔ اسے یقین تھا گھر کا کوئی اور فرد ابھی جاگا ہوگا کہ نہیں، دیمک ضرور جاگ رہا ہوگا۔ وہ 2-3 سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں آ گیا۔ ایک کے تار سے بنے کمروں کے باہر اے سی کی گرم جھونکار اور کھولتا پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ جاسوسوں کے اسی انداز میں چلتا گیا اور کھلے دروازے کے سامنے ٹھہر گیا۔ وہاں بہت سے لوگ تھے، بہت سے چہرے، وہ ایک نظر میں سب کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ وہ سب مگن تھے۔ سامنے تاش پھیلائے 4 لوگ کھیل رہے تھے اور 8 سر ان کھیلنے والوں کے درمیان گھسے مشورے لٹا رہے تھے۔ کاش وہ ان کا ایک حصہ ہوتا، یوں اجنبیوں کی طرح دروازے سے جھانکنے کے بجائے آج ڈبل سری پر مفت مشورہ لٹاتا۔ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے اور وہ باہر کی شدید گرمی سے متوقش تھا۔ پھر کسی کی نگاہ پڑی، وہ چونکے اور ٹھٹک کر دوڑے۔ انہوں نے اسے پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ ان میں سے کسی نے پکارا، زبیر! اس کا حلیہ ان لوگوں سے مختلف تھا۔ اس نے پائپ واپس بریف کیس میں رکھ دیا، ہیٹ اتار کر کھونٹی پر ٹانگا وہ ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ لیکن ان جیسا نہیں تھا۔ وہ سب بول رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ خاموش ایک ایک کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اے سی میں بند لوگوں کو اس کی آمد کی اطلاع ملنا شروع ہوئی تو اس کے گرد جمگٹا لگنا شروع ہو گیا۔ لوگ دھڑا دھڑ دروازوں کے بولٹ کھول کر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، بڑے ماموں، منچلے والے اور چھوٹے۔ ان کی بیویاں تھیں، سب کے بچے، لیکن اس کے لیے ان سب کو علیحدہ علیحدہ پہچاننا بڑا دشوار ہو رہا تھا۔ ہنگامہ سن کر نانا ابا بھی آگے تھے، لیکن نہ آنے کے برابر۔ زبیر کو انہیں دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا۔ ان کے بال سفید ہو گئے تھے، پلکیں اور بھویں تک سفید تھیں، کمر دوہری ہو گئی تھی اور آنکھوں کے سامنے ہاتھوں کا چھجا بنا کر بھی انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ کون آیا ہے؟ زبیر انہیں صدمے سے دیکھنے لگا۔ یہ شخص تھا جس نے اپنی جوانی زندگی سے بھرپور گزاری تھی، جس کی نیکی میں دنیا کے کسی فرد کو شبہ نہ تھا۔ مام اختر جیسے لاوارث شخص کو ایک گلی سے اٹھا کر بوسٹن تک پہنچایا۔ وہ بے سہارا بچوں کے سینٹر سے لائے گئے تھے، لیکن نانا ابا نے اپنے بچوں جتنے احترام اور پیار سے پال پوس کر اس حال میں پہنچایا کہ وہ ان کے بچوں کو کہیں پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جو اپنے ہی بچوں کی نفرتوں کا شکار ہو گیا تھا اور آج اس برے حال میں ریشا کے ساتھ۔ کون آیا ہے؟ وہ چھڑی پلنگ کی پٹی پر مار رہے تھے۔ ابا جی، زبیر آیا ہے۔ زبیر اللہ بخشے بھائی نذیر کا بیٹا، کسی نے اظراء کرم بتا دیا۔ وہ اپنے وقت میں مضبوط اعصاب کے مالک تھے، لیکن بچوں کی طرح رونے لگے۔ اسے گلے لگا کر چومتے جا رہے تھے اور زاروں قطار روتے جا رہے تھے۔ تم ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ اتنے دنوں کے بعد آئے، کیسے رہے؟ روٹی کہاں سے کھاتے تھے اور وہ تمہارا حادثہ کیسے ہوا تھا؟ کون سا حادثہ؟ زبیر کی یادداشت میں اس کا کوئی حادثہ نہ تھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کون ہے؟ ماموں رحیم نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نذیر۔ ان کے چہرے کی بے شمار جھریوں میں بڑھاپا تھا، معصومیت تھی اور یقین تھا۔ تم نے بتایا تو نذیر؟ اوہ! لوگوں نے سر پکڑ لیا۔ لڑکی اونچی آواز میں ہنسنے لگی اور مراد نے تو اٹھ کر ان کا بازو پکڑ لیا۔ چلیے، آپ اپنے کمرے میں چلیے۔ آپ کو کون لے آیا یہاں؟ وہ نانا ابا کو ان کے کمرے کی طرف پھنکانے لگے۔ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے پلٹ پلٹ کر بھی دیکھ رہے تھے اور مراد کو جھنجلا کر چھڑی سے پیٹ پہ رہے تھے، لیکن وہ انہیں ڈٹھائی سے گھسیٹ کر ہی لے گیا۔ مجھے نذیر سے بات کرنی ہے، یہ اچھا فیل نہیں۔ میں نے دونوں کو منع کیا تھا، سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ چلو بس، بڑی ممانی نے ماتھا پیٹ لیا۔
وہ شروع ہو گئے خیر سے، نہ آیا دیکھنا نہ گیا۔ نانا ابا کمرے میں بند کیے جا چکے تھے اور طارق اسے غیر ملکیوں کی طرح بڑے احتیاط سے برت رہا تھا۔ برا نہ ماننا، ان کا دماغ کو چل نکلا ہے۔ بڑھاپا ایسی بلا ہے، وہاں تو قدم قدم پر سینٹر کھلے ہیں، ظاہر ہے ایسے بوڑھوں کی فلاح کے لیے۔ ہمارے پاکستان میں تو کسی سے بات کریں وہ گالی دے گا، ہم تو ساری عمر جی تربیت کا احسان اتارتے رہتے ہیں۔ چل بس، منجلی والی ممانی نے اسے چپکے سے گھورا۔ وہ بڑی دیر سے زبیر کے چہرے کو تک رہی تھیں۔ بری بات، اب بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں، بیچارے زبیر کو اب پریشان کر گئی۔ باقی رہا سہا تم کر دو، بیٹھ جا بچے آ جا۔ وہ ان کے بیڈ کے کونے پر ٹک گیا۔ کمرہ نئے اور پرانے چہروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک سے تعارف کی تکلیف اٹھاتا رہا۔ یہ عذرا ہے، یہ زہرا۔ طارق تم گئے تو چھوٹے چھوٹے تھے، سب یاد نہیں آیا؟ ارے عذرا کے ساتھ تو بڑا پیار تھا تمہارا، ساری دوپہر درختوں سے جامنے توڑ توڑ کر کھایا کرتے تھے۔ اسے یاد تھا جامنوں کے پیچھے ممانی اس کی ٹانگیں توڑنے پر تل گئی تھیں۔ عذرا ذرا شرما کر ذرا امید سے دیکھ رہی تھی، یاد کا کوئی کوندا لپکے تو لگے ہاتھوں پہچان کو تعارف کا ذریعہ ہی بنا سکے۔ ادھر آؤ جمشید، ممانی نے پکارا، بھائی سے ملے؟ براہ راست اسی سے باہر آنے پر ممانی گرمی سے پھنک رہی تھیں۔ یہ حیدر ہے نا، میڈیکل کالج میں چلا گیا، ماشاءاللہ تمہارے نقش قدم پر ہے، کہتا ہے زندگی میں ایک زبیر بھائی کو تو آئیڈیل بنایا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، لیکن وہ یاد کرنے یا کچھ جتانے نہیں آیا تھا۔ وہ ایک مقدس مشن پر تھا اور فرض کی ادائیگی کے لیے چلا آیا تھا۔ یہ مریم ہے، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، رابعہ کا فائنل ہے، عائشہ نارمل اسکول میں پڑھا رہی ہے، فاطمہ کانوینٹ میں میوزک کی کلاس لیتی ہے، یہ زہرا ریڈیو سے صبح کی نشریات میں شرکت کرتی ہے۔ ان میں سے کوئی سی بھی سرد ممالک میں رہ کر اس کے جذبات پر بھی برف کی یخ طے جم گئی تھی۔ وہ اچھی لڑکیاں تھیں، با اخلاق، مسکراتی پیاری سی، لیکن کسی کو دیکھ کر اس کے دل میں گدگدی نہیں ہوئی، کہیں ایک دم دھڑکتا دل رکا نہیں، کسی چہرے پر ایک دفعہ نگاہ ڈال کر بار بار نہیں بھٹکی، حتیٰ کہ باری باری سبھی سے مل لیا، بزرگوں سے، خواتین سے، لڑکے لڑکیوں سے اور نئے بچوں سے۔ صحن میں باورچی خانے کی طرف سب جگہ چھڑکاؤ ہو رہا تھا۔ شام کو چھڑکاؤ اس شہر کی روایات میں شامل ہے۔ دیمک نے اسے دیکھا تو بالٹی میں ڈبہ اٹکا کر سلام دعا کے لیے آ گیا۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسا زبیر سوچ کر آیا تھا۔ وہ بہت بڑا ہو گیا تھا، لمبا تڑنگا، خوشی سے سرخ تو چہرہ لیے اس سے ملتے ہوئے جھجک رہا تھا، لیکن زبیر نے بے دھڑک اسے گلے سے لگا لیا۔ آخر وہ اس کا ہمجولی تھا، گو اس کے اس اقدام کو زیادہ سراہا نہیں گیا، کیونکہ اس طرح نوکر کام چور ہو جاتے ہیں اور مالک کے منہ کو آنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ ساری مصلحتیں تنہائی کی مصیبت جھیل کر بھول آیا تھا۔ تعارف کا سلسلہ ختم ہوا تو غسل کا شروع ہو گیا۔ یہ اس گھر کا عجیب رواج تھا، جو دوپہر کو سو کر اٹھنے کے بعد نہاتا نہ تھا اس کے ساتھ اچھوتوں والا سلوک کیا جاتا۔ ساری گرمی اسے کرتا اتار کر غسل خانے میں دھکیل دیا جاتا۔ وہ جتنا پانی سے بھاگتا تھا اتنا ہی اسے مار مار کر شاور کے نیچے بٹھایا جاتا۔ شاور کا پانی سر ماتھے سے گزرتا، سانس کے راستے میں رکاوٹ بنتا تھا، دم گھٹنے لگتا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا۔ وہ غسل خانے سے ہاتھ چھڑا چھڑا کر بھاگتا تو پھر اسے دروازے کے پیچھے کوئی دھکیل دیتا۔ اب غسل خانہ اندر سے بدل گیا تھا۔ وہ گیا تو غسل خانے میں ایک نلکا اور موٹی چھلنی کا شاور تھا، لیکن اب بے شمار چیزیں آ گئی تھیں۔ چینی کا ٹب تھا، ٹب میں اسٹائلش شاور اور نلکے تھے، فرش پر رگ، ویسٹرن کموڈ، ڈوشر، واشیبل پردے تھے۔ بوسٹن والے گھر کے غسل خانے اور بہاول پور کے اس غسل خانے میں بال برابر ہی فرق تھا۔ نہا دھو کر وہ باہر آیا، گرمی کی تکن اتر گئی تھی، پسینہ اور ریت مل جل کر بہہ گئے تھے۔ واش بیسن کے اوپر لگے شیشے میں اس نے اپنا جائزہ لیا۔ سفر کے برے اثرات زائل ہو گئے تھے، لیکن ابھی وہ وقت کے چکر سے نکلا نہیں تھا۔ وہاں اس وقت رات شروع ہو چکی تھی اور اسے یہاں نیند آنے لگی تھی۔ دیمک نے اسے اطلاع دی، آپ کا چائے پر انتظار ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے زبیر کو شک گزرا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ وہ اس وی آئی پی استقبال کا عادی نہ تھا۔ چائے کے لوازمات لان میں تھے، آرے کے دوسری طرف جہاں بہت سی زمین خالی پڑی تھی۔ دن بھر ہاک دھول اڑتی تھی، جہاں دوپہروں کو وہ سب سوئے ہوئے کو دھوکہ دے کر مٹی میں بھوت بنتا تھا اور شام کو ماں سے مار کھاتا۔ ماں مر گئی تو پیار سے مارنے والے رہے نہ، پیار سے سر پر ہاتھ پھیرنے والے، صرف نفرت سے گھورنے والے رہ گئے۔ ابا جی پہلے ہی کسی حادثے میں چل بسے تھے، امی کینسر سے تڑپ تڑپ کر مر گئیں۔ اس طرح اکو حالہ کا راز ان کے ساتھ ہی ان کے سینے میں چلا گیا۔ ان دنوں نانا نے اپنے حواس نہیں کھوئے تھے۔ انہوں نے ماموں اختر کو پالتے ہوئے صرف ایک نصیحت کی تھی کہ کسی یتیم کی پرورش دراصل ایک صدقہ جاریہ ہے، قرض ہنسنا ہے۔ یہ قرض تم کسی اور کو پال پوس کر چکا دینا۔ جب زبیر بے کسی کے دن گزار رہا تھا، اس وقت مام اختر بوسٹن میں تھے۔ اس کا ایف ایس سی مکمل ہونے والا تھا، لیکن ممانیوں کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھیں۔ وہ جب کتاب کھول کر بیٹھتا، جائیو رے دوڑیو رے،
وہ سارا دن دیمک کی سائیکل پر شاہی بازار کی گلیوں میں دھول اڑاتا، پان سپاری، ثابت مونگ، چاول، گڑ، چینی، ہر منٹ پر کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ یاد آ جاتا۔ نانا ابا کا دل جتنا فراخ تھا، باقیوں کا اتنا ہی تنگ۔ اتنا سا لڑکا بآخر ایک دن سب پر بوجھ بن گیا۔ باوجود سودا سلف لانے، چھڑکاؤ کرنے، بچے کھلانے کے، اسے پیار کا کلمہ نہ ملتا۔ عائشہ موٹی گود میں آ کر بہت مچلتی تھی۔ وہ اب گود کی عمر کی بھی نہیں تھی۔ جب اس سے پھسل جاتی تو مجلی ممانی چیخ چیخ کر اسے ڈراتی۔ رابعہ کبھی ہوم ورک نہیں کر سکتی تھی، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کا دل چاہتا اس بدتمیز سی چلبلی سی رابعہ کہ 3-4 جڑدے جو نہایت بدتمیزی سے اس کا فاؤنٹین پین ننگے فرش پر رگڑ دیتی، اس کی کاپیوں کی کشتیاں بنا دیتی اور احتجاج کرنے پر چھوٹی ممانی سے مار پڑواتی، لیکن کبھی ہوم ورک مکمل کر کے نہ دیتی۔ جمشید اور مریم سائیکل پر بیٹھ جاتے تھے اور یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ ساری دوپہر ان کی سائیکل گھسیٹے پھرے۔ اگر غصے میں دھکا زور کا لگا اور بچوں کو چوٹ لگ جاتی تو بڑی ممانی کا غصہ تو توبہ۔ نانا ابا تجربات کے عادی نہیں تھے۔ شاید چند مہینے یا 1 سال انہوں نے صبر کیا، پھر انہوں نے اختر کو لکھ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ احسان میں نے تم پر کیا تھا تم زبیر پر کر کے یہ قرض چکا دو۔ وہاں اس کا داخلہ ہوا اور آئندہ زندگی وہ ماموں اختر کے پاس گزارنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ رشید ماموں سے لان دکھانے لے گئے۔ 3 سیڑھیاں نیچے اتر کر وسیع و عریض لان تھا۔ یہاں پر ہی گھر کا صدر دروازہ بنا دیا گیا تھا۔ پہلے دروازے کو نوکروں کی رہائش گاہ کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ یہی وہ دروازہ تھا جو اس کی یتیم و مسکین زندگی کے ایک ایک دن کا حساب لکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ بے عزت ہو کر اس دروازے سے باہر جاتا اور تازہ ہوا میں سانس لے کر اسی دروازے سے اندر آ جاتا۔ گھر کے سامنے ستونوں پر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، خوش شکل کیاریاں تھیں، برآمدہ گملوں سے اٹا ہوا۔ محرابوں دروازوں پر جگہ جگہ رنگین گملے لٹک رہے تھے۔ بہاولپور جیسے گرم اور خشک علاقے میں اتنی بہتات سے پودے اگا لینا ہی معجزہ تھا، لیکن اسے زیادہ کل کن کھجوروں کے جھنڈ کے ضائع ہو جانے کا ہوا جو عین اسی جگہ اگے ہوئے تھے۔ وہ زمین سے چن چن کر پکی پکی بھوری کھجوریں کھاتا۔ دنیا کے ان چکروں میں اس نے ایک سے ایک قسم کی کھجوریں کھائیں، ادنا بھی اعلیٰ بھی، لیکن وہ اس لذت سے محروم ہی رہا اور شاید اب ہمیشہ محروم ہی رہنا تھا۔ اس نے کرسی اندازے سے اس جگہ گھسیٹ لی جہاں وہ جھنڈ کبھی قائم تھا۔ اس کے ٹھنڈا جڑ سے اکھڑوانے پڑے تھے۔ اس نے سامنے پھیلے گدلے سے آسمان کی طرف دیکھا۔ دن بھر شدید گرم ہواؤں کے تپیڑوں کے بعد ہوا اس قدر ٹھنڈی ہونے لگی تھی۔ اس نے دیکھا اس کے آنے اور بیٹھنے کو ہر ایک نے محسوس کیا ہے۔ جو جس طرح بھی تھا اس نے اپنی اپنی جگہوں پر پہلو بدلا تھا۔ کیا وہ اس قدر اہم ہو کر آ گیا تھا کہ سب اس کا نوٹس لیں؟ پسند آیا تمہیں لون؟ بڑی ممانی نے محبت سے پوچھا اور جواب سنے بغیر ایک فکرے کا اضافہ کر دیا۔ مریم کی محنت ہے ساری۔ چھوٹی ممانی نے بڑی بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ ہتھیار ان کے ہاتھوں سے اتنی سرعت سے نکل جائیں گے۔ اے لو، یہ خوب ہوا۔ بیچارہ مالی جو دن رات گرمی میں ہوار ہوتا ہے اس کی چھٹی کیے دیتے ہیں۔ زبیر کچھ دیر کو سٹ پٹا گیا۔ وہ محلاتی سازشوں سے زیادہ آگاہ نہ تھا، لیکن اس گھر کی خواتین اتنی ارزاں ہو جائیں گی کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے مجمع پر نظر ڈالی۔ تقریباً سب اس شام کے لیے خاص طور پر تیار ہو کر نکلے تھے۔ چہرے نکھرے بال سجے ہوئے اور کپڑے بڑی ترتیب اور کرینے کے۔ صرف وہی سجتے تھک گیا تھا۔ اب چھٹی منانے آیا اور بے فکری اختیار کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بال مکمل طور پر سوکھے نہیں تھے۔ سادہ کرتے شلوار میں وہ خود کو بڑا آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ فالتو باتوں میں ضائع کرنے کے لیے اس کے پاس وقت وافر نہیں تھا۔ اسے اب یہاں فیصلہ کرنا تھا، شادی کرنا تھی، اور ان سارے کاموں کے لیے اس کے پاس صرف 2 مہینے تھے۔ ان سجے بنے لوگوں میں اسے کم حیثیتی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ وہ دولت مند نہیں تھا، لیکن اپنی بیوی کو آسانی سے کما کر کھلا سکتا تھا۔ بہاولپور کے اس گھر میں دولت وافر تھی اور شہر سے زیادہ آسائشیں حاصل تھیں۔ وہ اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز ایک اڑان میں کراچی سے لے آتے، لندن امریکہ سے منگوا لیتے۔ آج وہ جس لان پر بیٹھا تھا اور جس کی بیک پر عظیم الشان گھر تھا، وہاں گنتی کے دولت مندوں کے پاس تھا۔ یہاں سے وہاں تک لان بیت کی کرسیوں سے بھرا پڑا تھا۔ رنگین پیراشوٹ کے چھاتے سجاوٹ کے لیے تھے اور کونے میں خوبصورت فوارہ، جیسے یہاں ہر وقت عید ملن پارٹی ہوتی ہو۔ خواتین رنگ برنگے پتھر کانوں اور گلے میں اٹکائے اس کے آس پاس تھیں۔ چکن سینڈوچز لیجئے، یہ کولڈ سلاد لیجئے، فرینچ فرائز کھائیں گے، یہ پائن ایپل سلش ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے کولڈ سلش سے ٹھنڈی آب بھر کر رہ گیا۔ بہاولپور کا یہ گھر بوسٹن کے اعلیٰ گھروں سے بھی پرتعش تھا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے لوگ اس کو زیادہ دولت مند، زیادہ گلیمرس تصور کیے ہوئے تھے۔ چائے رات کے کھانے سے جا ملی، لہٰذا اس نے رات کا کھانا نہ کھانے کا اعلان کر دیا۔ چائے اتنی بھاری تھی کہ وہ بد پرہیزی کا رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ ابتدائی تاریخوں کا چاند
کھجوروں کے درخت کے پیچھے دور کہیں نظر آیا تھا۔ یہ عید کارڈ والے نظارے اسے امریکہ میں بھی یاد آ کر اداس کرتے تھے۔ وہ معذرت کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ ایک نظر BD ہسپتال دیکھنا چاہتا تھا۔ کئی لوگوں نے اسے اپنی خوشگوار کمپنی مہاکار کے پیشکش کی، لیکن وہ پیدل جانا چاہتا تھا اور تنہا وہ باہر نکل آیا۔ سڑک سیدھی اور صاف ستھری تھی اور سارا دن دھوپ میں جلتے رہنے سے ابھی تک تپ رہی تھی۔ سامنے بینک کی خوبصورت عمارت تھی اور نیچے کھوکھے والے کڑاہیوں میں سموسے اور پکوڑے تل رہے تھے۔ پان، بیڑی، سگریٹ بیچنے والے۔ سڑکوں پر جو چھڑکاؤ ہوا تھا وہ گرمی کی شدت نے چوس لیا تھا۔ گہری نیند سویا یہ شہر اب پوری طرح بیدار تھا۔ شہر کی طرف ابھی بھی گھٹن تھی، البتہ ہسپتال کے سرخ اور پرسکون عمارت اب اتنی گرم نہیں رہی تھی۔ اور جب مٹر گشت کر کے واپس آیا تو شہر میں دوبارہ سناٹا شروع ہو گیا تھا۔ دکانداروں نے پورے شور سے ٹین کے شٹرز گرانے شروع کر دیے تھے۔ وہ اکیلی سڑکوں پر ٹھنڈی اور تازہ ہوا کا لطف لیتا رہا۔ واپس آیا تو لوگ ٹی وی پر ویکینڈ سنیما دیکھ رہے تھے۔ طویل صحن میں چارپائیاں ایک قطار سے بچھی ہوئی تھیں۔ مختلف رخ کیے کئی پیڈسٹل گھوم رہے تھے۔ سفید چادروں اور سفید تکیا کے غلافوں والے بستر ملگجی روشنی میں چمک رہے تھے۔ چار کنال کے اس وسیع و عریض صحن کے آخری کونے میں اماں سینا روٹیاں پکا رہی تھی۔ وہ اس ماحول کے لیے کہاں کہاں نہیں ترسا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ ان چمکتے سفید بستروں پر لوٹ لگائے، کلابازیاں کھائے، بے فکری کا وہ زمانہ جو ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ پھر اسے اچھی سی شرمیلی سی فاطمہ نے اس کا کمرہ تیار ہونے کی اطلاع دی۔ AC پاور کول پر چل رہا تھا۔ کمرہ قطب شمالی قطب جنوبی کی مثال بنا ہوا تھا۔ وہ مسکرایا۔ فاطمہ بی بی، آپ کی محنت اکارت نہ جائے، میں صحن میں سونا چاہتا ہوں۔ فاطمہ بی بی کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ اسے امریکہ پلٹ سے ایسی ثقیل اردو کی توقع نہ تھی۔ صبح سے ہاں جی اور نہیں جی کے علاوہ کچھ بولا ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ لوگوں کو شبہ ہونے لگا تھا کہ شاید وہ اردو بھول ہی چکا ہے۔ فاطمہ نے کمرہ تو نہایت سنجیدگی اور بردباری سے پار کیا تھا، لیکن برآمدے سے اس نے دوڑ لگائی۔ ٹی وی والے کمرے میں وہ لوگوں کو جلد سے جلد خبر پہنچانا چاہتی تھی، لہٰذا جب وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا تو لوگوں کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ 2-3 دن کی غربت نے درمیان کے فاصلے مٹا دیے تھے۔ وہ سب بھی اچھے تھے، یہ زبیر کی بدقسمتی تھی کہ ان سے سمندروں کی دوری پر رہا، یا شاید یہ سمندروں کی دوری تھی جس نے ان سب کو اچھا بنا دیا تھا۔ وہ دن بھر بچوں جیسی تفریح کرتا، تاش کھیلتے، کیرم ہوتا یا پھر بیڈمنٹن۔ کھانے کی تبدیلی کی وجہ سے اسے پیٹ کی فکر لاحق رہتی تھی، لہٰذا وہ صبح کی ابتدا 2 میل کی دوڑ سے کرتا، شام کو ٹینس ضرور کھیلتا، کبھی میڈیکل کالج چلا جاتا، کوئی سیمینار اٹینڈ کرتا، کسی لیکچر میں شرکت کرتا، کبھی خود کوئی لیکچر دیتا۔ وہ ہر کام کر رہا تھا، صرف وہی بھول گیا تھا جس کے لیے آیا تھا۔ ممانیوں کی سمجھ میں اس کا رجحان نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے پر شک کرنے لگی تھیں۔ ان کی زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہوتی کہ کسی دیورانی جٹھانی کے تنہائی میں ہتھے نہ چڑھے، ورنہ وہ بے دام غلام بنانے کا گر جانتی ہیں۔ کبھی ممانیاں یہ دیکھتیں کہ وہ فاطمہ چلاکوں کی ماں نے اسے بیجا شرمانے کا خوب ڈھب سکھایا ہے۔ ہماری بیٹیاں یوں اطراء لجا کر لوگوں کو نہیں رجاتی۔ وہ فاطمہ کی کمپنی میں بڑا ہنستا ہے۔ کبھی وہ دیکھتی وہ رابعہ کی غیر معمولی تعریفیں کر رہا ہے، اس کے سگڑاپے اور سلیقے کی۔ وہ بار بار اس کا مقابلہ امریکن عورتوں سے کر کے اسے ہی جتا دیتا تھا۔ مریم کے ساتھ بڑے لطف سے پیش آ رہا تھا۔ سارا حلوس وہ نچھاور کر کے جانا چاہتا تھا۔ وہ سب کے ساتھ لوڈو کھیلنے بیٹھتا تو آمنہ کی گوٹ کو بغیر پیٹے ایک خانہ پیچھے بیٹھ جاتا، کوئی واویلا کرتا تو گنتی نہ آنے کی معذرت کر لیتا، اور دیکھنے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ وہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزار رہا تھا، گویا اسے گھر کے افراد سے کوئی خصوصی دلچسپی نہیں لگ رہی تھی۔ آخر وہ اتنے سال بعد پاکستان کیوں آیا ہے؟ ممانیوں کی کوئی کمیٹی نہیں تھی، ان کا کوئی اجلاس بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی نظریں ہر روز ایک سرکولر جاری کرتی تھیں کہ اس کے یہاں آنے کے اسباب پر روشنی ڈالی جائے۔ وہ یہاں کیوں آیا ہے اور جس کام کے لیے آیا ہے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتا۔ اسے ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر اس نے عنقریب کسی لڑکی کا چناؤ کر کے منتظر ماؤں کو کسی ایک کنارے نہ لگایا تو، لیکن کوئی بھی کچھ نہ کہتا، حتیٰ کہ 1 ہفتے کے اندر سب اپنے اپنے پروگراموں پر واپس ہو گئے۔ بڑی ممانی گھر کی بڑی بہو کی حیثیت سے رشتہ داریاں نبھاتی تھیں۔ چھوٹی ممانی کو گرمی بہت لگتی تھی، وہ AC کھول کر بیٹھی رہتی۔ اس سے زیادہ ان سے زبیر کے پیچھے پیچھے نہیں پھرا جاتا تھا۔ منجلی ممانی کے ہاتھوں سارا میدان تھا، کیونکہ عائشہ نے تو ایک دن ان کی توقعات پر پورا اتر کر نہ دیا۔ کبھی وہ بیٹے بھتیجیوں کو گھیر لیتی کہ وہ سارا دن نانا سے کیا باتیں کرتا ہے۔ اب وہ کیا بتاتے، نانا کون سے پہیلی اس کے سامنے بجاتے تھے جسے وہ حل کرنے کی کوشش میں سرگرداں تھا۔ وہ اسے اب بھی نذیر سمجھتے تھے اور نہایت سنجیدگی اور رازداری سے اس کے سامنے مسئلہ رکھتے تھے۔ دنیا کیا کہے گی نذیر، میں نے شاید اسی لیے پالا تھا،
بری بات ہے، تم اسے سمجھاؤ۔ تمہاری بات وہ مانتا ہے۔ غالباً یہ 10واں دن تھا کہ 11واں منجلی مومانی کے اصحاب جواب دے گئے۔ وہ تفتیش میں شامل ہو کے اس سے سوال جواب کر رہی تھیں، اور وہ تھا کہ اماں سینا سے نہایت بےہودہ سی فرمائش کر رہا تھا کہ روٹیاں پکا کر جلتی ہوئی لکڑی توے کی سیاہی پر مار کر رات اور ستارے بنائے۔ مومانی نے اسے کہہ ہی دیا، سچ بتانا زبیر بیٹا، تمہیں اتنے برس بعد وطن کی یاد کیسے آ گئی؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، میرا مطلب آخر کس کام سے آئے ہو؟ وہ دراصل ماموں اختر نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے پاکستان چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ پھر چپ ہو گیا۔ وہ ماموں اختر کے کندھے پر بندوق چلا رہا تھا۔ وہ تنہا اتنی بڑی ذمہ داری قبول کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ وہ چولہے کے پاس کھانے والے دروازے سے کمر ٹکائے کسی معقول بہانے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ اس کی پشت سے ٹکرایا۔ سوری، مجھے راستہ چاہیے۔ اس سے قبل کہ وہ راستہ مانگنے کے اس انداز پر غور کرتا، وہ بدتمیز لڑکی صحن پار کر کے برآمدے کے آگے کمروں کی قطار میں گم ہو گئی۔ شگون اچھا نہیں ہوا تھا۔ منجلی مومانی کا ماتھا ٹھنک گیا۔ وہ مومانی کے سوالوں سے بھی خوفزدہ تھا، اور توے پر خود بخود بڑھتے ہوئے ستاروں سے بھی اس کی طبیعت میں تجسس نہیں تھا۔ وہ اندر آیا تو چنڈال چوکڑی میٹنگ روم میں جمع تھی۔ ان سب میں ہمیشہ کی طرح کسی نہ ختم ہونے والے مسئلے پر بحث ہو رہی تھی۔ وہ آئس کریم کھاتے ہیں اور اسٹیڈیم چلتے ہیں قسم کی تفریحات سے بیزار ہو گیا تھا۔ اسے ان فضولیات میں الجھنے سے نانا ابا کی کمپنی میں بیٹھنا کہیں بہتر لگتا تھا۔ اسے نانا ابا کے کمرے کے باہر ہی آبدہ باجی مل گئی۔ آبدہ باجی اس لڑکی کے دونوں ہاتھ تھامے مدتوں بعد مسکراتی ملی تھی۔ اسے کوئی لمبی کہانی سناتے چپ ہو گئی۔ ارے تم زبیر سے ملی؟ نہیں، اس نے اس کی طرف گھومے بغیر سکون سے کہا۔ ہاں، تمہارا تعارف ہی نہیں، یہ زبیر ہے نا؟ زبیر تھوڑے دن ہوئے آیا ہے۔ ہاں، مجھے بتایا تھا کسی نے، اس نے لاتعلقی سے کہا۔ اس نے کوریڈور میں ہی کشن پر بیٹھ کر منی پلانٹ کی بیل سے سوکھی مٹی جھاڑنا شروع کر دی۔ دیکھا آبدہ باجی، کسی نے میری بیل کو پانی بھی نہیں دیا۔ ماورا آبدہ باجی اسے تہذیب سکھانا چاہتی تھیں، رکنے کسی انداز میں بولیں۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اسے زیادہ ان پالش لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسے یاد تھا جب اکو حالہ بیمار تھیں اور اسے اپنے ساتھ سلا نہیں سکتی تھیں تو کیسے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی۔ ڈاکٹرز انہیں نیند کے ٹیکے دے کر سلاتے تھے اور وہ رو رو کر ان کی جان کو آ جاتی، حتیٰ کہ اکو حالہ بے چین ہو کر اسے اپنے ساتھ لٹا لیتی، اور جب تک وہ اپنے ساتھ نہ سلاتی اسے صبر نہیں آتا تھا۔ بچپن میں اسے یقین آ گیا تھا کہ اکو حالہ کو اس نے رو رو کر مار دیا ہے، اور ان کی وفات کے بعد تو وہ سارے خاندان کے لیے مسئلہ بن گئی تھی۔ ان دنوں وہ ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا اور کبھی کبھی اپنی امی کے ساتھ نانا کے گھر آتا تھا۔ وہ ضدی لڑکی فرش پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر روتی تھی۔ سارا گھر اس کے آگے پیچھے بچھا جاتا۔ آبدہ باجی اور اکو حالہ میں بڑا بہناپا تھا۔ وہ نوالا لے کر ماورا کے آگے پیچھے پھرتی، اور وہ تھی کہ ضدی بچوں کی طرح انہیں ٹھڈے مارتی، رو رو کر بے حال ہو جاتی، حتیٰ کہ بستروں والے کمروں میں بستروں کے ڈھیر پر اوندھی جا گرتی۔ اسے بھوکا رہنے کا ملکہ حاصل تھا۔ پتہ نہیں کتنے کتنے دن وہ بنا کھائے پیے غم کھاتی رہتی۔ پھر جب وہ اسکول جانے لگی تو سر میں جوئیں چڑھا لائی، دونوں ہاتھوں سے کھڑ کھڑ سر کو جاتی۔ وہ ہر جگہ جوئیں ٹپکاتی پھرتی تھی۔ دنیا اتنی مصروف تھی، کسے فرصت تھی جو اسے لے کر بیٹھے اور بال بال سے جوئیں چنے۔ مومانیوں کے تو اپنے بچے چین نہیں لینے دیتے تھے۔ پھٹے ادھرے کپڑوں میں وہ اتنی مغرور تھی جیسے وہ مغل شہزادی ہو، اور اس کے سر میں جوئیں نہ ہوں، بال بال موتی پروئے ہوں۔ جو اس سے پیار سے بولتا وہ اس کے منہ پر تھوک دیتی، لیکن بڑی مومانی بڑی سخت مزاج تھیں۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی۔ انہوں نے ریتی کی کینچی لے کر اس کے بال کانوں کے اوپر تک اتر دیے۔ اس کی بڑی موٹی موٹی سنہری چوٹیاں بنتی تھیں۔ کٹ کٹ آ کر وہ پرنچی چڑیا سے لگنے لگی۔ اس کے گھنے بالوں کا ڈھیر زمین پر پڑا تھا۔ سارے بچے اس پر ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے۔ وہ اس پر ذرا بھی نہیں ہنسا۔ وہ ہمیشہ سے مدبر اور سنجیدہ تھا۔ پھر جب وہ ننیال آیا تو تنہا رہ گیا تھا۔ امی اور ابا فوت ہو گئے تھے اور نانا ابا پر نروس کے دورے پڑا کرتے تھے۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے دونوں بیٹیاں گنوا دی تھیں۔ ان کے حواس اس قدر معطل تو نہیں تھے، لیکن وہ بہت کمزور پڑ گئے تھے۔ ان دنوں وہ صرف FSC کر رہا تھا۔ وہ اپنے غم سے نڈھال تھا، سامنے ایک خوفناک مستقبل آنکھیں نکالے کھڑا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ اس کا غم محسوس کیا، لیکن ماورا ماں باپ سے بچھڑ جانے کا غم نہیں مرا رہی تھی۔ وہ اس مرتبہ 5ویں جماعت کے امتحان میں فیل ہو گئی تھی، اور بجائے شرمندہ ہونے کے لوگوں کے منہ آ رہی تھی۔ منہ پھٹ اور اکھڑ ایسی بدتمیز لڑکی، اسے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ اسے یاد تھا ان دنوں اسے کافی عرصے کے لیے نانا کے گھر رہنا پڑا، اور اس کے جوہر اور کھل کر سامنے آئے۔ وہ اسکول سے گھر آنے کے بجائے کسی سہیلی کے گھر چلی جاتی، بعض اوقات شام تک نہ آتی۔
گھر والوں کو بھی اس کا خیال اس وقت آتا جب نانا اسے سارے گھر میں ڈھونڈتے۔ وہ مغرب کی نماز کے بعد آرے وغیرہ کے کام سے فارغ ہو کر گھر آتے تھے، پھر اس کی ڈھنڈیاں پڑتی۔ وہ عموماً پہلی سہیلی کے گھر مل جاتی، ورنہ دوسری سہیلی کے گھر تو ضرور ہوتی۔ پھر گھر لا کر باری باری اس کی گوشمالی ہوتی۔ بڑی ممانی کان کھینچ کھینچ کر لال کرتی۔ منجلی اس کے بالوں کی دشمن اور چھوٹی ممانی کا ہاتھ بہت جلا ہوا تھا۔ ماں باپ کے نہ ہونے کا دکھ اسے اب محسوس ہوا تھا اور وہ پیدائش سے جھیل رہی تھی۔ اس کو اپنے حساب میں تو اس کے ساتھ بڑی ہمدردی تھی، لیکن وہ بھی ایک ڈھیٹ تھی۔ جتنی مار پڑتی اتنا ہی مارنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھومتی رہتی، حتیٰ کہ مارنے والا اس کے انداز پر سہم جاتا تھا۔ زبیر نے اسے اکیلا پا کر بڑی محبت سے سمجھایا تھا، تم ان لوگوں کی بات مانا کرو نا، پھر تمہیں کوئی نہیں مارے گا۔ تمہیں اتنی مار پڑتی ہے، اگر اکو حالہ کو پتہ چل جائے تو انہیں کتنی تکلیف ہو۔ اس کی آنکھیں رگڑ رگڑ کر سرخ سی ہو رہی ہوتیں، لیکن وہ بے عزتی سے سمجھوتا کرنے پر تیار نہ ہوتی۔ خبردار، اگر کسی نے میرے ساتھ بک بک کی تو میں دانت توڑ دوں گی۔ وہ بڑی محویت سے منی پلانٹ کے پتوں سے گرد خشک کر رہی تھی۔ وہ اب بھی ویسے ہی تھی جیسے اس کے ارد گرد بسنے والوں میں سب سے دلچسپ چیز یہ سبز پتے ہی تھے، اور اگر کسی نے بک بک کی تو دانت بھی توڑ دے گی۔ وہ دانستہ اس کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ السلام علیکم، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس نے لمحہ بھر کے لیے اپنی آنکھیں پتوں سے اٹھا کر اس پر مرکوز کیں۔ وہ ابھی تک ویسی ہی تھیں، ذہین اور گستاخ، صرف ان کی بناوٹ میں خوبصورتی آ گئی تھی، ورنہ رنگ وہیں بھرے تھے۔ بنا پلک جھپکے وہ اس وقت تک گھورتی جب تک مخاطب شرمندہ ہو کر آنکھیں نہ جھکا لے۔ زبیر لمحہ بھر کے لیے گھبرا گیا۔ وہ مخاطب کو اسی طرح زیر کرتی تھی۔ وہ کان نہیں اینٹ سکتی تھی، تھپڑ نہیں مار سکتی تھی۔ زبیر نے گھورتی آنکھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس کی برداشت آزما رہا تھا۔ پہچانتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ خجل ہونے کے باوجود اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں ایک ٹھہراؤ، ایک وقار تھا۔ حیران اس بات پر ہوں کہ آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا پہچانا؟ یہ تو آبدہ باجی نے بتایا، ورنہ ہاں میں نے ہی تو بتایا یہ ماورا ہے۔ آبدہ باجی نے جلدی سے زبیر کی سفارش کرنا چاہی۔ اس بیچارے نے تو تمہیں دیکھا بھی بہت بچپن میں تھا، اتنے سال ہو گئے، کیا کچھ نہیں بدل جاتا؟ شاید سبھی کچھ بدل گیا ہے، یہ شہر، لوگ، گھر۔ مجھے لگ رہا ہے کسی اجنبی جگہ آ گیا ہوں۔ آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے اگر رہنے کی نیت سے آئے ہیں۔ وہ محفل کو یوں ہی چھوڑ کر قریبی غسلخانے میں گھس گئی۔ اسے یہی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں اسپنج کا ٹکڑا پکڑے واپس آ گئی۔ گملے کی تغاری میں سے فالتو پانی جذب کرتی ہوئی بولی، اور اگر جانے کی نیت سے آئے ہیں تو پھر چلے ہی جائیں گے۔ میں جتنی دیر کے لیے بھی آیا ہوں گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ گھر سمجھتی ہیں نا آپ، مکان نہیں۔ اچھا، اور ان ایٹ ہوم قسم کے احساسات کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ سادہ زبان استعمال کہی تھی یا دھاردار؟ کم از کم زبیر ہی سمجھنے سے قاصر تھا۔ البتہ آبدہ باجی کے پاس کھڑی رابعہ اس کی اس گستاخی پر دنگ رہ گئی۔ وہ زبیر کے ساتھ ٹر زبان چلا رہی تھی، حالانکہ گھر میں چلی عام ہوا کے مطابق ہر شخص صرف اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ کسی کا حکم نہیں تھا، کسی کی نصیحت نہیں تھی، لیکن وہ سمجھ تو رہے تھے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوگا۔ اسفنج پسیج گیا تو پھر وہ غسلخانے میں گھس گئی۔ وہ دیر تک وہیں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ منجلی ممانی نے اسے یوں بت بنے دیکھا۔ غسلخانے کا دروازہ اس پر ہمیشہ کے انداز میں بند ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش اٹھی، کاش منجلی ممانی اس کے ریشمی بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اسی طرح مروڑیں۔ اس بدتمیز کا ایک ہی علاج ہے۔ ارے زبیر، یوں کیوں گرمی میں کھڑے ہو؟ اے رابعہ، بھائی کو کرسی دے۔ منجلی ممانی میں ممتا جاگی۔ وہ مہمانداری کی مسلسل قید سے گھبرا گیا تھا۔ وہ کھڑا ہوتا تو لوگ زبردستی بٹھا دیتے، بیٹھا ہوتا تو آرام کرنے کے مشورے دیتے، چارپائی پر آ جاتا تو اصرار کرتے کہ تکیہ لگا لیں۔ وہ ایک طرح سے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں تھا۔ وہ جب سے آیا تھا پہلی مرتبہ اس بری طرح رد ہوا تھا۔ نہیں، کوئی تکلف نہیں۔ وہ گیلری سے نکلنے کے موڈ میں نہیں تھا، اور ممانی اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ چھوٹی ممانی نے جھانکا، کمرے میں کیوں نہیں بیٹھتے تم لوگ بھائی؟ پتہ نہیں یہاں کیوں مجمع لگا ہوا ہے۔ منجلی ممانی نے بڑے بھول پن سے کہا۔ زبیر بھائی ماورا سے مل رہے تھے، رابعہ نے اطلاع بہم پہنچائی۔ ماورا؟ ہاں، وہ کہاں سے آ گئی؟ کسی نے پوچھا بھی اتنے دن کہاں رہی؟ چھوٹی ممانی نے فرض کی ادائیگی میں کمال کر دیا۔ کہاں ہوتی؟ آبدہ باجی ناراض ہو گئیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہاں گئی تھی؟ تمہیں تو بھئی کچھ بلائی سے بھی کہا ناگوار ہی گزرتا ہے۔ وہ دونوں روٹ کر چلی گئی تھیں۔ زبیر صورتحال کو نہ سمجھتے ہوئے نانا با کی طرف جانے لگا۔ وہ حال سے اپنا رشتہ توڑ بیٹھے تھے۔ وہ آج بھی پرانی باتوں کا تازہ حالات کے مطابق تذکرہ کرتے، کسی سے کہنا نہیں۔ انہوں نے جاتے ہی اس سے چپکے سے کہا تھا، اکو کو کوئٹہ بھیج دیتے ہیں، تبدیلی آب و ہوا ہو جائے گی،
اور مجھے سچ پوچھو تو اکو کے بھائیوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ایک دم ٹھٹک گئے۔ وہ مراد کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ مراد انہیں کمرے سے باہر زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ ان کے دروازے پر زبیر کو لینے آیا تھا۔ زبیر بھائی، ہسپتال سے فون ہے۔ وہ فون سے فارغ ہوا تو گھر میں مریضوں کا تانتا بن گیا۔ جب سے وہ آیا تھا محلے کے پڑوس کے مریض چھوٹی بڑی بیماریاں لے کر جمع رہتے تھے۔ وہ صبح سے شام تک مفت نسخے لٹاتا پھرتا۔ آسمان پر معمولی سے بادل کا سایہ ان کے لیے کسی بھی پکنک کا سبب بن جاتا تھا۔ کالی گھٹا، چلو کہیں چلیں۔ مریم اس دن نعرہ مارتی نکلی تو طارق کو غصہ آ گیا۔ آسمان پر برسے برسائے بادل آتے ہیں اور مریم کو کالی گھٹائیں لگتی ہیں، اتنے حبس میں کون جائے؟ لیکن لڑکیاں عجیب ہی لوگ تھیں۔ کباب بھی تلے گئے، سینڈوچ بھی تیار ہو گئے، آئس باکس بھی میں برف رکھی گئی، بوتلوں کا کریٹ آ گیا، اور زبیر کو اس وقت اطلاع ہوئی جب لڑکیاں ویگنوں میں ٹھنسا کر بیٹھ گئیں اور اس کے ہم عمر لڑکے کشن رکھ کر پیچھے بیٹھ گئے۔ ڈرائیور کے ساتھ 2 معزز آدمیوں کی مزید گنجائش تھی۔ زبیر بشیر ماموں کے ساتھ ٹینس کا دوسرا سیٹ کھیل رہا تھا۔ ایسے حلیے میں وہ کبھی بھی ان کے ساتھ جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ لڑکیاں پکنک پر جانا چاہتی ہیں، امی اس شرط پر اجازت دے رہی ہیں کہ کوئی ہم میں سے ساتھ چلے۔ چلتے ہو؟ نہ، اس نے جمشید کو ٹکا سا جواب دے کر سروس کی۔ آ جاؤ یار، سبھی لڑکیاں جا رہی ہیں، کیوں ان کی تفریح خراب کرتے ہو؟ اس فکرے کے کسی حصے پر وہ ٹھٹکا تھا اور ایک دم جانے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ کپڑے بدل کر آیا اور سیدھا فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھا۔ کالیاں اٹاں کالے ڈور، دے میرے مولا زوراں زور، لڑکیاں نعرے مار رہی تھیں۔ اس نے جان بوجھ کر ان سب کو اہمیت نہیں دی۔ سامنے سڑک پر نظر جمائے سنجیدگی سے سفر کرتا رہا۔ لال سوہا نرا تک سفر ریت گرد اور مٹی کا سفر تھا۔ وہ اکلوتا بادل جس نے کچھ دیر کے لیے سورج پر سایہ کیا تھا، جانے کہاں جا چھپا تھا۔ لیکن اس سارے سفر میں جانے کیا دل بستگی تھی کہ زبیر لمحہ بھر کو بھی بور نہ ہوا۔ نہروں کا جال اور ہیڈ ورکس کے پل دور سے نظر آ رہے تھے۔ زبیر نے تہیہ کیا تھا وہ اچھی اچھی باتیں کرے گا۔ اتنے دنوں سے جو جمود اس نے خود پر طاری کر رکھا تھا، ہنس ہنس کر دور کرے گا۔ آخر ویسی بور اور ڈل کمپنی بھی نہیں تھا جتنی ان دنوں ظاہر کر رہا تھا۔ ویگن ہیڈ ورک سے کافی دور رکی، لڑکیوں نے چھلانگ مار مار کر ہنگامہ مچا دیا۔ جانے لڑکیوں کو اس ہاؤ ہو میں کیا مزہ آتا تھا۔ وہ ایک طرف اتر کر لڑکیوں کے جوش و خروش پر مسکراتا رہا۔ 1 2 3، سب لڑکیاں اتر گئیں، سب لڑکے اتر گئے، ان میں وہ نہیں تھی۔ حالانکہ اسے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا، وہ ان میں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ہیڈ ورکس تک لڑکیوں کے بھاگنے سے فضا مٹی مٹی ہو گئی۔ نہروں کے کنارے زمین چکنی تھی اور دور تک وائلڈ لائف کا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ جھیل میں سنگھاڑوں کی خوشبو اور مچھلی کی بسانت مل کر فضا کو ناگوار بنا رہے تھے۔ مچھلیاں پانی کے بہاؤ سے کنارے پر آ گئیں۔ اسے مچھلیوں کے رقص سے، نہروں کے جال سے اور اس اکلوتے آوارہ بادل سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا، وہ اتنے دن سے کہاں تھی، اب کہاں ہے، آئندہ کہاں رہے گی۔ وہ کوئی ایسی پراسرار کہانی تھی جس کا ماضی، حال، مستقبل سب اس سے چھپا ہوا تھا۔ کوئی اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ کیا تھی آخر؟ اس کا دل گرد مٹی، گرمی اور دھوپ ہر چیز سے اکتا گیا۔ لڑکیاں بے تکا ٹھونس کر پاگل ہو رہی تھیں، جیسے وہ گھر سے یہاں تک کھانے آئی تھیں۔ خدا معلوم ان کی پکنک باسکٹ کب حالی ہوگی۔ اس سے تو اچھا تھا وہ اپنے سابقہ فیصلے پر قائم رہتا اور نہ آتا۔ زبیر بھائی، آپ بڑے وہ ہیں۔ مریم اٹلانے سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ کیا؟ کھیکی کرتی فاطمہ نے لقمہ دیا۔ بور۔ لڑکیاں ایک دوسرے پر گر کر ہنسنے لگیں۔ اسے یہ لڑکیاں اتنے دن میں کبھی اتنی ادھوری اور ناقص نہیں لگی تھیں۔ خدا معلوم اس کی نگاہ کے زاویوں میں کون سا معیار جج گیا تھا کہ اتنے دن سے اچھی اچھی خوشگوار سی کزنز کی ساری کمپنی لمبی لمبی جمائیوں کی نظر ہونے لگی۔ وہ کہیں مغرب کے بعد گھر واپسی پر آمادہ ہوئیں، وہ بھی طارق وغیرہ کے جھاڑنے پر۔ اندھیرے میں لڑکیوں اور عورتوں کا باہر پھرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ پھر بھی راستے میں 10 جگہ ویگن رکی۔ 10 جگہ انہیں کوئی دل کو موہ لینے والا نظارہ دکھائی دیتا۔ گھر پہنچے تو وہی 9 ساڑھے 9 کا وقت تھا۔ ویگن زنگ آلود آرے کے پاس رکی۔ دوسری طرف گارڈینیا کے پار لان میں بہت سے لوگ ان کے منتظر تھے۔ رات کافی اتر آئی تھی یا شہر میں روشنیوں کی وجہ سے اندھیرے کا زیادہ احساس ہو رہا تھا۔ دیوار پار زبیر کی نگاہ اچانک اٹھی۔ وہ کسی کار سے اتر رہی تھی۔ کار چلانے والا اندھیرے میں تھا، لیکن سارے دن کی گزری خوشگوار تھکن اس کے چہرے سے یہاں تھی۔ کار کے شیشے میں کوہنیاں ٹکا کر وہ چلانے والے سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ غالباً جی بھر کے باتیں نہیں کر پائی تھی۔ گاڑی ریورس ہو گئی تو اسی وقار سے دھیمے لیکن مضبوط قدموں سے چلتی ان کے نزدیک سے گزر گئی۔ اس کے زمین سے اٹھتے پڑتے قدموں میں بلا کی بے نیازی تھی، جیسے وہ ان تمام افراد کو جن کے پاس سے وہ لاپرواہی سے گزری تھی مل کے آنے والے کے مقابلے میں گرا پڑا سمجھتی ہو۔ زبیر اپنی جگہ جم گیا۔
اس کے آرام دہ جوتوں کی ایڑی زمین پر نشان بناتے ہی پھاٹک تک چلی گئی تھی۔ زبیر کو پہلی دفعہ احساس ہوا جیسے اس کا سینہ یہ مٹی کی زمین ہو اور وہ تمام نشانات وہاں گڑے رہ گئے ہوں۔ کھانا پک کر اور لگ کر ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ جو پکنک سے انجوائے کر کے آئے تھے لمبی رودات سنا رہے تھے، مچھلیوں کی تفصیلات سے لے کر سینکچوری کے گینڈے تک۔ کھانے کے کمرے میں مرکری کی دودھیا روشنی میں کھانوں کی چمک اور اجاگر ہو گئی تھی۔ آڑو کی سفید دال ارد کی سفید دال جو اس نے بڑی فرمائش سے پکوائی تھی حلق سے پھنس پھنس کر اتر رہی تھی۔ وہ کھانے والے کمرے میں بھی نہیں آئی تھی۔ پلیٹ پر چمچ کے رگڑ سے کھانے والے کمرے کا محسوس شور پھیلا ہوا تھا۔ ممانیہ اس کی خاطر کر رہی تھی، لیکن وہ تو یوں بھی بڑی احتیاط سے کھاتا تھا۔ پانی کے بجائے 7 اپ پیتا رہا اور اب ابلے پانی پر آ رہا تھا۔ اس نے پانی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ممانیوں کے برق رفتار ہاتھ اس کا گلاس بھرنے لگے۔ وہ معذرت کر کے درمیان سے اٹھ گیا۔ وہ جلدی سونا چاہتا تھا اور سونے سے پہلے اسے ابھی 1 میل پیدل چلنا تھا۔ وہ شہزاد کو ساتھ لے کر نکل گیا۔ گھنٹہ بھر کی سڑک نوردی کے بعد وہ تھکے ٹوٹے گھر میں داخل ہوئے تو باوجود عائشہ کے اچھے مستقبل کے شہزاد نے آئندہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس کو کچھ شکایتیں تھیں۔ ایک تو وہ تیز بہت چلتا تھا اور سارا راستہ منہ پر تاڑا ڈال کر رکھتا۔ زبیر اپنی شکایتیں سن کر مسکرا دیا۔ آج مسکرانے کا دن نہیں تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص ایک دن گھر میں اتر کر اگلے دن اس کی مسکراہٹیں ہی خوش کر ڈالے گا۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے سیڑھیوں کے موڑ پر اس کی ایک جھلک نظر آئی۔ وہ بلا ارادہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ محاورہ سست قدموں سے نیچے اتر رہی تھی۔ آج بھی وہ اس کے نزدیک سے بے وجود خوشبو کے جھونکے کی طرح نکلنے لگی۔ آپ کا ہمارا تعارف اب تو ہے یا نہیں ہے؟ اس کے چبھتے ہوئے لہجے پر اس نے حیران ہو کر سر اٹھایا۔ ہاں ہے، کیوں نہیں؟ آپ اس طرح انجان بن کر نیچے اتر رہی تھیں۔ میں سمجھا آپ کو بھول جانے کی بیماری ہے۔ وہ مسکرا دی، جیسے مخاطب کو بے وقوف سمجھ رہی ہو یا لائن۔ تاہم یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کو نہیں بھولی۔ اوہ، اس کے لیے مجھے کس کا ممنون ہونا چاہیے؟ آپ کا یا کسی ایسی یادداشت کا جس نے آپ کو بھولنے نہیں دیا؟ آپ کو تو کوئی بھی نہیں بھولا۔ آپ نے اندازہ کر ہی لیا ہوگا۔ اوپر والے کوریڈور کی روشنی میں محاورہ کا چہرہ نہا رہا تھا، اجلا شفاف چہرہ۔ ایسی پرسکون اور سادہ مسکراہٹ زبیر نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے منہ سے کیا نکلے گا اور کس انداز میں۔ آپ پکنک پر نہیں گئیں؟ اس کا چہرہ سرخ رنگ کی زد میں آ گیا۔ آپ پکنک وغیرہ کے بڑے شوقین لگتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کا دن اچھا گزرا۔ میرا دن یقینی اچھا گزرتا اگر آپ بھی چلتی۔ وہ ایک لمحے کو سٹ پٹا گئی۔ فوراً پلٹ لوگوں کے ساتھ یہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ وہ منہ پھٹ ہوتے ہیں اور سادگی دوستی میں ایسی باتیں منہ سے بک دیتے ہیں جو عزت وقار کے چاہے منافی ہوں۔ وہ چپکی رہ گئی، ذرا سے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ وہ اس آدمی کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی یادوں میں بہت سی گھڑیاں اس کی صحبت میں خوشگوار کٹی تھیں۔ وہ ٹھہری نہیں، اسی طرح سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ اچھا، اس نے گردن گھما کر اسی سیڑھی پر جمے شخص سے زیر لب کہا۔ کیا اچھا؟ وہ اچھا کا مطلب سمجھنا چاہتا تھا، لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کتنی ہی دیر وہ سیڑھیوں کی ریلنگ سے لٹکا اپنے سینے پر اٹکے قدموں کے نشانات پر چلتا رہا۔ اپنے کمرے کے کھلے دروازے سے منجلی ممانی فق کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ دوسری مرتبہ ہے، وہ ایسا نہیں ہونے دیں گی۔ گو وہ اس جیسی دل موہ لینے والی اور لچے دار گفتگو نہیں کر سکتی تھیں، لیکن رات کی بے خوابی کے نتیجے میں زبیر ناشتے پر لیٹ ہو گیا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ اس کی زندگی بڑی لگی بندی تھی۔ وہ نظام الاوقات میں یہ تبدیلیاں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ان جذبوں پر بھی جھنجھلا گیا جو بند توڑ کر بہتے جا رہے تھے۔ منجلی ممانی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کی صورت سے ہی پریشانی مترشح تھی۔ میں تو ڈر گئی۔ میں نے کہا پتہ نہیں زبیر کیوں نہیں جاگتا۔ بہتیرا کہا عائشہ سے جا کر پوچھ لے، پر کہنے لگی شرم آتی ہے۔ ہار کر خود آئی۔ شرم؟ کل تک تو وہ اچھی بھلی تھی، یہ رات میں شرم کہاں سے آ گئی؟ وہ تھوڑا حیران ہوا، لیکن ابھی مکمل طور پر حیران بھی نہیں ہو پایا تھا کہ منجلی ممانی نے فکرے تاک تاک کر اچھالنے شروع کر دیے۔ سچی بات، ہماری بیٹیوں میں تو شرم و حیا ہے۔ اب تم ہی دیکھ لو، کتنے دن سے آئے ہوئے ہو، کبھی ہوا پٹر پٹر باتیں بنائی ہوں۔ اور بھی بہتیرے رشتے کے بھائی ہیں، لیکن نہ، بس کام کی بات ہوئی تو کی، نہیں تو نہ کی۔ اور کیوں نہ ہو بھئی، ایک خون ہے جو تمہارا وہ ہمارا۔ اب محاورہ کو لو، کون جانے کس کی اولاد ہے۔ مرحومہ اکو نے تو زبان کھول کر نہ دی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ گناہ خوبصورت ہوتا ہے، سو وہ بھی حسین ہے، میں مانتی ہوں۔ اور رک گئیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہی سوچ سکتی تھی۔ محاورہ اپنی صورت کا چاند دکھا کر ہمیشہ باقیوں کے نمبر کاٹتی آئی ہے، لیکن یہ موقع ایسا نہیں تھا۔ اب وہ کھونے نہیں دیں گی۔ پر سوچو زبیر حالی حسن کو کوئی شہد لگا کر چاٹے،
نہ سلیقہ، نہ ہنر، نہ شرافت۔ اور سچی بات یہ رات بھر باہر رہنا، ہفتہ ہفتہ بھر گھر نہ آنا۔ کون ہے جو پوچھے؟ نہ ماں نہ باپ۔ جو ہم روک ٹوک کریں تو ہم برے۔ انہوں نے بچوں کی طرح ٹارگٹ پر تیر چلا رہی تھیں۔ کوئی لگ گیا، کوئی ادھر ادھر نکل گیا۔ ناشتہ کر لے چاند۔ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ کب سے عائشہ باورچی خانے میں تیار کر کے بیٹھی ہے۔ وہ باہر چلی گئیں اور زبیر ابلتے دماغ کو شاور سے ٹھنڈا کرتا رہا۔ پانی کی نرم اور ٹھنڈی فواریں اس کا سکون اجاڑتی رہیں۔ وہ وہاں بھی شادی کر سکتا تھا، لیکن وہ گھٹی کے ساتھ لیے گئے عصمت کے آبدار موتی والے فلسفے سے ایسا چمٹا تھا کہ اس چکاچوند میں لمحہ بھر کو جینا لگا پایا۔ مام اختر اسے جانتے تھے، انہوں نے اسی لیے اسے آشیانہ بھیج دیا تھا۔ وہ نقلی چیزوں کا خریدار نہیں تھا۔ وہ یہاں سے کھوٹا سودا خریدنے نہیں آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح باتھ روم میں آدھا گھنٹہ گزار کر وہ واپس آیا تو تازہ دم اور بشاش تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے کچھ وقت نانا ابا کے پاس گزارا۔ نہیں، نانا ابا اسے دیکھتے ہی گھبرا گئے۔ تمہیں پتہ ہے میں کمزور آدمی ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں۔ اس سے تو اچھا ہے تم اس کو کہو یہاں سے چلا جائے، اکو کے بھائی اسے مار دیں گے۔ وہ کون تھا نانا ابا؟ کون؟ جاؤ یہاں سے، میں چھڑی سے ماروں گا۔ وہ غصے میں بھر گئے۔ میڈیکل کالج میں ایک سیمینار تھا اور نئی لیبارٹری کا افتتاح تھا۔ اس میں شرکت کی، لیبارٹری کی جی بھر کر تعریف کی۔ ڈاکٹر ہی اپنی کار میں چھوڑنے جا رہے تھے کہ بلال برادرز کے سامنے اس کی نظر ماورا پر پڑی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور اکتائے ہوئے انداز میں بلال برادرز میں جھانک رہی تھی۔ جیسے ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھ کر کوئی شخص اندر کیا تھا اور اس کی واپسی میں دیر ہو گئی تھی۔ لمحے کی بات تھی کہ زن سے گاڑی گزر گئی۔ وہ کسے کہانیاں گھڑنے کا یا گھڑی گھڑائی کہانیوں پر یقین کرنے کا قائل نہ تھا، لیکن جو کچھ گزرا اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ وہ قدم قدم پر دل شکستگی کے ہاتھوں چور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ مام اختر نے اسے بھیجا تھا کہ ماورا کو چناؤ کر لینا یا کسی بھی لڑکی کا۔ اس کے یہاں اترنے کے 11ویں دن تک جب تک ایک جھکی پشت پتوں سے مٹی جھاڑتی نہیں ملی، اس نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ وہ کسی بھی اچھی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا۔ اس کا معیار اتنا چوکس نہیں تھا۔ سبھی لڑکیاں اچھی تھیں، کوئی سے بھی صحیح۔ اور اب بھی کیا بگڑا تھا؟ وہ پریکٹیکل آدمی تھا، دل کے ہاتھوں چور چور وہ خود کو تباہ کرنے پر تیار نہ تھا۔ اس کا مقدر پر ایمان تھا۔ قرۂ فال عائشہ کے نام جا پڑا، فاطمہ پر بھی جا سکتا تھا، زہرا یا مریم پر بھی، وہ کوئی بھی ہو سکتی تھی۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ چناؤ کی گھڑی اس کے ذہن میں مجلی ممانی کی کاوشیں تھیں، لہٰذا دھم سے عائشہ آ گئی، لیکن وہ کسی اعلان سے پہلے مام اختر کے کچھ گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن بہاولپور سے امریکہ کی کال کچھ ناممکن سی چیز بن گئی تھی۔ سارا گھر صبح سے اس کالے ریسیور میں منہ دے کر ایکسچینج والوں سے جھگڑ رہا تھا۔ وہ صبح سے گھر میں تھی اور لوگوں کو محنت میں جتا دیکھ رہی تھی۔ زبیر نے ایک مرتبہ بھی اسے لوگوں میں آ کر ہنستے بولتے نہیں دیکھا۔ درمیان میں کھانے کا وقفہ آیا، وہ کھانے بھی نہیں آئی۔ وہ اس کے خلاف نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن واقعات پے در پے گواہی دے رہے تھے۔ اسے باغیانہ خیالات والی اور اکڑی اکڑی لڑکیوں سے ہمیشہ ہار رہی تھی۔ شاید یہ اس کی سوچ کا برسوں بنا پیمانہ تھا، جو امریکہ نے ہوا دے کر اور بھی پختہ کر دیا تھا۔ وہ سارے گھر میں مجلی ممانی کو ڈھونڈتا پھرا۔ وہ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا قہوہ پینا چاہتا تھا۔ صرف 2 ہی روز میں اس کا رجحان واضح ہو کر سامنے آ گیا تھا۔ اتنے دن سے جو لوگ گومگو کی کشمکش میں تھے، اسے کسی کروٹ بیٹھتا دیکھ کر پرسکون ہو گئے۔ کسی نے اسے بتایا کہ انہیں باورچی خانے کے سمت جاتے دیکھا گیا ہے۔ اسے لمبا صحن عبور کر کے اس سمت آنا پڑا۔ ماسی سینا ابھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ دیمک میں راج وغیرہ وہیں بیٹھے دال کے پیالے میں روٹی بھگو کر کھا رہے تھے۔ وہ ان کے نوکروں کے اور مالک کے درمیان کے تعلقات پر اثر انداز نہیں ہونا چاہتا تھا۔ جالی کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے دروازہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پٹاخ کر کے وہ چوکٹ سے بجا۔ وہ حیران نظر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن ارادوں کے معاملے میں وہ بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ باہر سورج آگ برس آ رہا تھا اور نیم ہونک اندھیرے میں لمبی سی لمبوتری میز کے ایک کونے میں ٹکی وہ اداسی سے نوالے توڑتی دکھائی دی۔ اس کے سامنے چنے کی دال کا ایک پیالہ رکھا تھا۔ اس نے برق رفتاری سے پیالے کو روٹی سے ڈھانپ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ حفت چھپانے کو مسکرا دی۔ مل گیا ٹیلی فون؟ زبیر نے کھانے کی میز دیکھی نہ ہوتی تو اسے حیرت نہ ہوتی۔ وہ یہاں سے وہاں تک ڈونگوں اور ڈشوں سے بھری ہوئی تھی۔ اتنا کھانا تو ہفتہ بھر کے لیے کافی لگ رہا تھا۔ اچانک ہی پینٹری کا دروازہ کھول کر مجلی ممانی اندر آ گئی۔ ان کے ہاتھوں میں پولیتھین کے تھیلے تھے۔ صرف ایک چٹتی نگاہ انہیں معاملے کی اول سے آخری تہہ تک پہنچا دیتی تھی۔ انہوں نے زبیر کی نگاہیں ماورا کے تعاقب میں اٹھتی بھی دیکھی تھیں اور جھکتی بھی۔ انہوں نے اسے اپنے پیچھے پیچھے بھی پھرتے دیکھا تھا۔
کسی فیصلہ کن ارادے کے بغیر وہ اسے یوں گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں جانو تو اتنی دھوپ گرمی میں جو چل کر آیا ہے مجھے بلوا لیا ہوتا۔ یہ سارے نمک حرام کس لیے روٹیاں کھا کر پل رہے ہیں، کسی سے کہا ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے زبیر سبز چائے کی طلب بھول گیا تھا۔ اس کی نگاہ 2 سفید ہاتھوں کی اوٹ میں چھپے سالن کو جھانک رہی تھی۔ مچھلی ممانی نے مہلت نہیں دی، اسے کوہنی سے پکڑا اور دلار بھرے فکرے بولتی برآمدے کی 3-4 سیڑھیاں اتر گئی تھیں۔ ماورا نے روٹی اور ہاتھوں کے چڈے سے پیالہ ہٹا لیا۔ وہ اب تک اس کے اچانک اندر آنے اور بغیر جواب دیے چلے جانے پر حیران سی تھی۔ مچھلی ممانی گرم لوہے پر چوٹ مارنا جانتی تھی۔ لوہا ٹھنڈا ہو جاتا تو ہاتھ توڑنے کا فائدہ۔ بیٹا زبیر، وہ گھٹنوں کو ہاتھوں کا سہارا دے کر چارپائی پر جمتے ہوئے بولی، کتنے دن سے تم سے ایک بات کہنے کو سوچ رہی تھی، کسی دن تم کو فرصت ہو تو میں بالکل فارغ ہوں۔ حالانکہ وہ تھوڑی دیر آرام کر کے سیمینار کے لیے لیکچر تیار کرنا چاہتا تھا۔ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگیں، جیسے بات کرنا بھی چاہتی ہوں اور چھپانا بھی۔ ہمارے حالات تم سے چھپے نہیں، کیا کہوں، خود بھی بیٹی والی ہوں، زبان کھولتے خوف آتا ہے۔ خدا کسی کا کیا کسی کے آگے نہ لائے۔ عقی نے جو کچھ کیا وہ بھائیوں کے منہ پر کالک ملنے کو تھوڑا تھا۔ اس پر ستم ڈھانے کے لیے ہمارے سر پر ماورا چھوڑ دی۔ آکی حالہ نے کیا کیا تھا؟ وہ گھر کے رازوں سے دور تھا۔ اے چھوڑو، گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا حاصل، اور سچی بات مردے کو تو جب یاد کرو اچھے انداز میں تعریف سے بخشش کر کے۔ میں تو ماورا کی بات کر رہی تھی۔ اکو 4 سال کا چھوڑ کر مری تھی، جب سے ماموں پال رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ماموں کو یہ اجر دیا اس نے، جہاں 4 لوگوں میں بیٹھی اور لگی بدنام کرنے۔ سچی بات ہمیں تو پتہ نہیں کہاں جاتی ہے کہاں سے آتی ہے۔ یہ تو نانا کے سر چڑھی ہوئی تھی، ڈھیل دے کر برباد کر دیا۔ ان کے اپنے حواس تو مقتل ہو گئے، یہ بالکل ہی کھل گئی۔ سچی بات میں نے تو اپنے بیٹوں کو منع کر دیا ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، تہمت لگے تو وہ معصوم رگڑ میں آ جائیں گے۔ اب کھانا ہی دیکھ لو، ہمیشہ باہر کا ہی کھاتی ہیں، گھر کا پکا پسند نہیں۔ اب جو سب کھا چکے تو آئے گئے کو دکھانے کو مظلوم بن بیٹھی۔ میں تو بچا ہوا تمہارے سامنے ہی فریز کر کے آ رہی تھی۔ عہدی نعت اتنی کہ ذرا گرم نہیں کر سکتی۔ بیٹھی ماسی سینا کی دال کھا رہی تھی اور اسی کے پیالے میں۔ یہ سینا بھی انہیں کچھ زیادہ ہی سر چڑھا رہی ہے، بڑھاپے کا لحاظ نہ ہوتا تو نکال باہر کرتی۔ وہ ماموں اختر کا تربیت یافتہ تھا، وہ کسی پر الزام تراشی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے تو ہمیشہ کو حالہ کا نام بڑے احترام سے لیا تھا۔ وہ مجلی ممانی کی لمبی چوڑی تقریر سے شبہ میں پڑ گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا وہ اس کا تعاقب کرے گا اور حقیقت کا سراغ لگا کر ہی چین لے گا۔ وہ اتنی صورتیں دیکھ بیٹھا تھا، اب کسی صورت دھوکہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے انداز میں جس درجے کی بے نیازی اور وقار ہے اور حسن کا روب گھن گرج سے برستا ہے، وہ مچھلی ممانی کے بقول آوارہ لڑکیوں کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ وہ گھر کے بارے میں کسی اور سے استفسار کرتا تو بیکار جاتا۔ یہ گھر کے کسی فرد کی ڈکٹیشن تھی۔ پھر سچائی کیا ہے اور بطور خاص اسے راز کیوں رکھی جا رہی ہے؟ پہلے دن اس نے خاموشی سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اسے جلدی ضرور تھی لیکن انداز میں بے توجہی تھی۔ اس نے تیاری کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا تھا۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھی، سادہ جوتوں کے ساتھ بالوں کو سمیٹ کر ایک بکل سے باندھ لیا تھا۔ وہ بھی چوراہے تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ زبیر کی گاڑی نے آ لیا۔ وہ فٹ پاتھ پر سکون سے جا رہی تھی، مسلسل ہارن سے ڈسٹرب ہو گئی۔ اوہ، واضح طور پر اسے اس کی موجودگی ناگوار گزری تھی۔ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے ڈٹھائی کا مظاہرہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ وہ ہچکچائی، لاری اڈے تک جاؤں گی، آپ کسی رکشہ کے پاس روک دیجیے گا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی لگ رہی تھی اور اپنے اسی دھیمے پن میں بیٹھ کر پرس کا فیتہ مروڑنے لگی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ایسی بھرپور نگاہ اس کی طرف پھینکی تھی کہ وہ لمحہ بھر کو خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ہر روز ایک نئی نفرت سے روشناس ہوتی تھی۔ اور نفرتوں سے ڈرتی نہیں تھی، وہ نئے قرب میں مبتلا تھی۔ بلدیہ کے دفتر تک کئی رکشہ والے پیڈلوں پر پیر ٹکائے حالی کھڑے اونگتے نظر آئے۔ اس نے یاد دہانی نہیں کرائی، وہ واضح طور پر اس کے سامنے بھی تھے لیکن وہ تو بالکل چپ تھا۔ میونسپل کمیٹی سے وہ ہائی وے پر آ گیا۔ پاکستان میں گاڑی چلانا اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ بہت محتاط ثابت ہوا، زبان کے سلسلے میں بھی اور ڈرائیونگ کے سلسلے میں بھی۔ محاورہ کے لیے یوں مارا باندھا بیٹھا رہنا مشکل تھا۔ اس نے یوں ہی کہہ دیا، یہ راستہ لاری اڈے کی طرف جاتا ہے۔ لاری اڈے سے آپ کہاں جائیں گی؟ اس کا لہجہ سنجیدہ اور سنگین تھا۔ ملتان۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ رکے لہجے میں کہہ کر پھر گاڑی چلانے لگا۔ محاورہ سخت لہجے میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ اسے چپ رہتے ہی بنی۔ کار تیزی سے جا رہی تھی۔ خشک اور ویران ستلج کے پل سے گزرتے اس نے محاورہ کی آواز سنی، عائشہ اچھی ہے، سنا ہے آپ اس سے شادی کر رہے ہیں۔ وہ خبر کے عام ہونے پر چونک گیا۔ اس نے گاڑی چلاتے چلاتے نگاہ گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ناراض سی تھی، جیسے اس سے بدلے چکا رہی ہو۔ آپ سے کس نے کہا؟
کہتا کون ہے، بعض باتیں انسان کو اپنی ذاتی محنت اور مشقت سے معلوم کرنا پڑتی ہیں۔ ویسے اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے، جیسے آج آپ میرا ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ گاڑی کے بریک زور سے چرچرائے، شاید کتا سامنے آ گیا تھا۔ زبیر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مجھے آپ کے ٹھکانے معلوم کرنے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس نے آواز میں لا تعلقی پیدا کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کا اپنا خیال کیا ہے؟ کیوں؟ کیا مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی خیال نہیں، اس نے مختصر جواب دے کر اپنی گردن گھما لی تھی۔ وہ باوجود شدید خواہش کے اس کے چہرے کا کوئی تاثر نہ دیکھ سکا۔ بہرکیف اتنی دیر اس نے خود پر قابو پانے میں لگائی۔ میں اپنے بارے میں بلا جواز لوگوں کی دلچسپی پسند نہیں کرتی۔ میں کیا کرتی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، کہاں سے آتی ہوں، ایسے کسی سوال کا جواب آپ کو نہیں دوں گی، نہ آپ کو حق ہے۔ حق تو ہے خاتون، آپ بہرکیف اس سچائی سے تو منکر نہیں ہو سکتی کہ آپ سب کے ساتھ رہتی ہیں۔ سب سے مراد آپ کی ہونے والی بیوی؟ آپ ان کا مجھ سے پردہ کروا دیجئے۔ اس کے لہجے کی تلی پر ہنس دیا اور اس کا ہنسنا ہی اس کو تیلی دکھا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا لوگ دوسروں کے بارے میں اتنے فکر مند کیوں رہتے ہیں۔ ممانیہ سارا دن کیا کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں کہاں جاتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں۔ جب مجھے کوئی دلچسپی نہیں تو آپ لوگ دلچسپی لینا کیوں بند نہیں کرتے؟ وہ تل ملا رہی تھی۔ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بھی ہوپ رہی، لوگ ایک دوسرے کو محبتوں میں روکتے ٹوکتے ہیں۔ اگر وہ مجھے کہتے ہیں گرمی میں باہر نہ جاؤ تو میرے دشمن ہو گئے۔ آپ کا خیال ہے میں محبت اور نفرت میں تمیز نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہیں؟ وہ لاجواب ہو کر اس پر سوال الٹا دیتا۔ اچھا بھئی، کر سکتی ہوں گی۔ آپ مجھے لوگوں میں بریکٹ نہ کیجیے، پہلے مجھے جان تو لیجیے۔ تیز لو اور گرمی کا جھونکا اندر آیا۔ وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور گرمی کی شدت میں تپ رہا تھا، لیکن شدید خواہش کے باوجود وہ اس سے کچھ پوچھنے کی جرات نہ کر سکا۔ گاڑی چمکتی ہوئی سیاہ سڑک پر اڑتی جا رہی تھی۔ آخری گھنٹے کا سفر محض ٹیشو پیپرز رگڑتے گزرا۔ بس ایک جگہ رک کر 7 اپ پی اور سفر جاری رکھا۔ ملتان کی حدود میں داخل ہو کر گاڑی دائیں بائیں مڑتی بوسن روڈ کے ایک گھر کے پاس رک گئی۔ پورش میں وہی پرانے ماڈل کی فوکسی کھڑی تھی۔ اس کا وہی نمبر تھا، وہی رنگ۔ اسے بے پناہ مایوسی نے آن گھیرا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے گھر اترتے ہی وہ کتنی بدل گئی تھی۔ حشاش بشاش چہرہ، آنکھوں میں شگفتگی کے رنگ۔ وہ ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ تلخ سی گستاخ باتوں والی لڑکی اس نے ہائی وے پر پھینکتی تھی۔ آپ اتریے، ہم آپ کو کولڈ کافی پلواتے ہیں۔ ہم؟ وہ اس کے ہم میں گردش کرتا رہا۔ اس دنیا میں آخر ایسا کون ہوگا جو اس کے ساتھ ہم کے مرتبہ تک چلا جائے؟ اس نے کچھ کہے بغیر گاڑی ریورس کی۔ اسے واپس اسی ٹٹار گرمی اور لو کے بگولوں میں سفر کرنا تھا۔ ماورا رات کو واپس پہنچی تو گھر کی پہلی خبر یہ تھی کہ زبیر کو لو لگ گئی۔ اسے بخار ہو گیا تھا اور کیا ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا۔ وہ چادر اوڑھے پڑا تھا، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور ایک مجمع اس کے گرد جمع تھا۔ وہ چپ چاپ ہٹ گئی۔ دوسری مرتبہ دیکھا تو وہ جاگ رہا تھا، لوگوں کا رش بھی کم تھا اور وہ مسکراتا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ تیسری مرتبہ جھانک کر دیکھا تو رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، لیکن وہ تنہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس جا کھڑی ہوئی، پشیمان، افسردہ، مایوس۔ اس نے آنکھیں جھکا رکھی تھیں۔ وہ اسے اس وقت آتا دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ اپنی تمام تر خودداری تج کر آئی تھی، شرمندہ شرمندہ۔ وہ اس کے نزدیک جھک کر بیٹھتے ہوئے بولی، میں آج جس کے گھر گئی تھی وہ میری بچپن کے سہیلی کا گھر ہے۔ پہلے یہ لوگ یہیں رہتے تھے، اب ملتان چلے گئے ہیں۔ میں ملتان کے ایک روزنامے میں لیڈی رپورٹر ہوں۔ میں اپنی روزی خود کماتی ہوں، میں کسی کا احسان لینا نہیں چاہتی۔ عام طور پر بس سے آ جاتی ہوں، دیر ہو جائے تو سنبل کا چھوٹا بھائی مجھے چھوڑ آتا ہے۔ وہ ایک سانس میں بولی تھی، بول چکی تب بھی اس کی پٹی کے پاس سر جھکائے بیٹھی رہ گئی۔ میں شرمندہ ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میری ضد کی وجہ سے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ زبیر کی حیرت کا طلسم ٹوٹ گیا۔ اس نے ڈرپ والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اس کے کانپتے ہاتھ پر ٹکا دیا۔ ماورا، ماورا، تمہارے اس احساس جرم نے مجھے خرید لیا ہے۔ وہ سیدھی ہوئی اور اپنا ہاتھ کھسکا کر جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے چلی گئی۔ صبح سے ڈاکٹر زبیر کے ہسپتال والے دوستوں کا تانتا بن گیا۔ گو لو کی شدت زیادہ نہیں تھی، لیکن مدافعت کی کمی کی وجہ سے اس نے اتنا اثر قبول کر لیا۔ وہ 3 دن 3 رات اے سی میں بند پڑا رہا۔ اس کا بخار تو صبح ہی ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن احتیاط کے پیش نظر اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ نیم خوابیدی، نیم بیداری میں اس کی پٹی پر جھکا ہوا سر خواب تھا یا وہمہ تھا؟ اس کے یقین میں دراریں ڈال رہا تھا۔ اگر اس نے بخار کی شدت میں خواب نہیں دیکھا تو وہ دوبارہ کیوں نہیں آئی؟ کزن سب سے پاورفل ایمپلیفائر پر انگلش کیسٹ سناتے رہے۔ سارا دن ٹی وی پر جیری اینڈ ٹائم
سیریز دکھاتے، انگلش کارٹون۔ اسے ان کی محبت پر شبہ نہیں تھا، لیکن وہ کھلونوں سے بہل نہیں رہا تھا۔ اسے یقین کی ضرورت تھی، اور یقین اس کا ختم ہو رہا تھا۔ وہ وہی تھی، اس کے شب و روز وہی تھے۔ شام پڑے آتی، الگ تھلگ کھاتی، الگ تھلگ اٹھتی بیٹھتی۔ 5 دن یا 6 دن کے بعد وہ بوسٹن روڈ کے گھر کے پورچ میں کھڑا تھا۔ وہ کسی کو نہیں جانتا تھا، لیکن لو کے اگلے دورے کا رسک نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے قدم اٹھائے اور بیل دبا ہی دی۔ اب جو ہو سو ہو، وہ کفن تو باندھ ہی آیا تھا۔ دروازہ کھولنے والی لڑکی نے استجابی انداز میں جھانکا۔ جی فرمائیے۔ وہ مجھے ماورا بی بی کا پتہ کرنا تھا، وہ جھجکا۔ ماورا؟ حیرت سے اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ آپ ماورا کو؟ او تب آپ ڈاکٹر زبیر ہوں گے۔ اس کے چہرے سے سارے توہمات دور ہو گئے، سارے شکن صاف ہو گئے۔ زبیر سنجیدہ مزاج تھا، دل میں خوشگوار دھڑکنے اور ان کے اضافے کے بارے میں اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن اپنے غائبانہ تعارف پر یہ دھڑکتے رنگ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ ارے آپ تو باقاعدہ بلش کر رہی ہیں۔ وہ بلا سبب ہنس رہی تھی۔ وہ اس وقت تو آفس ہوتی ہے۔ ہاں 1 بجے لنچ پر آئیں گی تو آپ انتظار کر لیں اگر تو۔ 1 بجے؟ میرا خیال ہے میں چلتا ہوں۔ وہ گھبرانے لگا، یہاں تک کہ بھی وہ بغیر کسی پروگرام کے پہنچ گیا تھا، اور ماورا جیسی لڑکی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں جو اچھی بلی عزت ہاک میں ملا دے۔ وہ پلٹنے والا تھا کہ اس کے ارادوں کو ہاک میں ملانے اس کی امی آ گئیں اور اس کے ابو اور اس کا چھوٹا بھائی۔ وہ یوں ہی گھبرایا ہوا تھا، ورنہ اس کے انداز پر کسی کو شبہ نہیں تھا۔ ابا کسی ٹیکسٹائل مل میں لیگل ایڈوائزر تھے، امی ماورا اور سنبل کی دوستی کی خیرخواہ تھیں۔ چھوٹا بھائی بوسٹن روڈ کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ ان سب سے ہر موضوع پر بات کر چکنے کے باوجود ایک بجانے سے قاصر تھا۔ ابا لنچ بریک میں آئے تھے، جلدی چلے گئے، بھائی کو دوست بلا کر لے گیا۔ وہ خواتین میں گھرا خود کو اکھڑا اکھڑا سا محسوس کر رہا تھا۔ سنبل ہنس مکھ تھی، وہ جب بھی میدان صاف دیکھتی موقع محل کے حساب سے ایک شعر سنا جاتی۔ آپ کی ماورا سے ملاقات ہوگی نا تو سب سے پہلے ایک شعر سنائیے گا۔ تھیٹر دیکھا ہے کبھی؟ ایک ہاتھ دل پر، ایک آسمان پر، ایک اٹھنا سیدھا، ایک زمین پر ٹیک کر، سمجھ آئی؟ امی کمرے میں آتی تو سنجیدہ ہو جاتی، پھر کہتی اچھا آپ گائیے گا۔ میرے دل کو بھایا ہے ایک اخبار والا۔ نہیں تو یہ بھی مناسب رہے گا، تو میرا ہیرو ہے، تو میرا۔ نہیں یہ رہنے دیں، یہ زیادہ گھٹیا ہو جائے گا، وہ پہلے والا ٹھیک ہے۔ وہ اس نٹکھٹ لڑکی سے بوکھلا گیا تھا۔ یہ پہلے ملاقاتی تھے جنہوں نے امریکہ جانے کے لیے اس کی مدد طلب نہیں کی۔ خالص گھریلو ماحول جسے وہ بہاولپور کی گلیوں میں کھویا تھا، یہاں وافر تھا۔ سنبل کی امی، جنہیں وہ کوشش کے باوجود آنٹی نہ کہہ سکا، ٹماٹر اور کریلے وہیں لے آئی تھیں۔ اس سے مزے مزے کی باتیں کرتی اور کریلے چھیلتی جا رہی تھیں۔ انہوں نے باتوں باتوں میں اس کی پسند اگلوا لی تھی۔ وہ قیمہ بھرے کریلے اور سادہ آلو گوشت کھانا چاہتا تھا۔ میٹھے میں اسے فیرنی اچھی لگتی تھی، لیکن کسی ماہوار تنہا پانے والے باورچی کی نہیں، کسی پیار بھرے ممتا کے ہاتھوں کی۔ انہوں نے سنبل کو بھی باورچی خانے میں روک رکھا تھا۔ وہ دودھ میں چاول ڈال کر چمچ چلا رہی تھی۔ ان کے گھر کی سادہ سی بیٹھک سے باورچی خانے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ خالہ لپک جھپک کام کر رہی تھیں، پھر اس کے پاس آ کر کچھ کہتی، کبھی اخبار کبھی رسالہ تھما دیتی۔ سنبل آتی تو کشن گود میں رکھ کر اپنی سہیلی کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگتی۔ وہ جناب کسی کا احسان نہیں لیتی، خود کماتی ہے۔ خود نہ کمائے تو گھر والے اسے دھکے دے کر نکال دیں۔ زبیر بھائی آپ کے گھر والے اس قدر ذلیل کیوں ہیں؟ یہ تو ماورا کا حوصلہ ہے جو انہیں برداشت کرتی ہے۔ میں ہوتی تو اس گھر میں ایک دن نہ رہتی۔ حالانکہ اسے کوئی محتاجی بھی نہیں، اتنی تو قابل ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں جو جرنلسٹوں کا کنونشن ہوا تھا نا 10 روزہ، اس میں بھی اس نے شرکت کی تھی۔ جناب وہ بہت بڑی آدمی ہے۔ آپ لوگ انسان ناشناس ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے۔ بڑی زبان چلتی ہے سنبل، خالہ ناراض ہو کر آواز دیتی۔ میں نے تم سے کہا تھا فیرنی میں مسلسل چمچ چلانا ہے، 1 منٹ کے لیے نہیں چھوڑنا۔ سنبل دوڑتی ہوئی باورچی خانے میں گئی تو وہ میکان کے انداز میں چلتا اس کے پیچھے برآمدے میں آیا۔ برآمدے سے باورچی خانے، اور یہاں VIP نہیں تھا۔ یہاں کسی کا مفاد اسے وابستہ نہیں تھا، کسی کو اس سے محبتوں کے اظہار کے لیے پاپڑ نہیں بیلنے پڑے۔ وہ باورچی خانے سے اندر داخل ہوا تو ایک چوکی اس کی نظر کر دی گئی۔ وہ پتلون کے پونچے اٹھا کر وہیں بیٹھ گیا۔ خالہ دہی میں ڈالنے کے لیے پکوڑیاں تل رہی تھی۔ وہ پلیٹ سے پکوڑیاں اٹھا کر کھاتا جا رہا تھا اور سون کرتا جا رہا تھا۔ سنبل نے یک ٹھنڈا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ ماورا اندر داخل ہوئی اور ساکن کھڑی رہ گئی۔ وہ یہاں کا برسوں پرانا باسی لگ رہا تھا، جیسے ایک مدت پردیس میں لگا کر آج ہی گھر لوٹا ہو۔ زبیر کا گلاس منہ کو لگا رہ گیا۔ وہ کتنی دیر سے صورتحال کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماورا حفیف ہو گئی، چہرے پر بکھر آنے والے بالوں کو سمیٹتی وہ دوسری چوکی کو گھسیٹ کر آ بیٹھی۔ میں نے آپ کے گھر پر آپ کی غیر موجودگی میں قبضہ کر لیا۔
خالی جگہ پر تو بھوت قبضہ کرتے ہیں۔ سنبل چپ نہ رہ سکی۔ چل ہٹ، حالہ نے جھٹکا، کتنی تیری زبان چلتی ہے، جا بیٹی تو منہ ہاتھ دھو، چھٹی کا وقت نکل جائے گا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر آئی تو تازہ دم تھی۔ سنبل کی ہنسی نہیں تھم رہی تھی۔ وہ ان دونوں کی طرف سے کسی ڈرامائی مکالمے کی منتظر تھی، لیکن وہ دونوں تو ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ آپ روزانہ یہی والا کھانا کھاتی ہیں؟ ماورا نے آنکھیں اٹھائیں۔ وہ اب تک اس کی آمد کا مقصد نہیں سمجھ پائی تھی۔ ہاں تو آپ کے اخبار میں میرے لیے کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی؟ حالہ خوشی سے ہنسنے لگی۔ ان کی محنت رائیگاں نہیں گئی تھی۔ وہ ان کے ہاتھ کا پکا بڑی رغبت سے کھا رہا تھا، لیکن ماورا جھیمپی جھیمپی سی تھی۔ وہ لنچ ٹائم گزار کر اٹھنے لگی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ آپ کو آفس چھوڑاؤں؟ باہر گرمی ہے۔ وہ مسکرایا۔ اتنے احساس کا بہت شکریہ، لیکن میں ٹھنڈی کار میں سفر کروں گا۔ آفس یہاں سے پیدل کا راستہ ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں روزانہ اسی طرح آنے جانے کی عادی ہوں۔ سنبل گرم قہوہ کی 2 پیالیاں سجا لائی۔ آپ نے وہ تمام مکالمے بول دیے نا جو میں نے سکھائے تھے؟ سنبل، ماورا نے بزرگ بننے کی ناکام کوشش کی۔ سنبل ہنس ہنس کر اس کے وار کند کر رہی تھی۔ وہ اپنی قہوہ کی پیالی رکھنے باورچی خانے میں گیا تو ماورا جا چکی تھی۔ اس کو سنبل کے ساتھ سانپ اور سیڑھیاں کھیلنے پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ حالہ نے دوپٹے کی گول گول اینڈوی سی بنائی اور تکیہ کی جگہ رکھ کر وہیں قالین پر سو گئی۔ یہی بیٹھک تھی، یہی نشست کا، یہی مہمان آنا اور یہی پرسکون آنا تھا۔ اسے اندیشہ تھا ماورا اپنی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہیں سے واپس چلی جائے گی، لیکن وہ 5 سے پہلے ہی واپس آ گئی۔ وہ ششوپنج میں مبتلا تھی۔ زبیر کو لگ رہا تھا وہ کوئی نیا بہانہ گھڑ کر آئی ہے یا کوئی حتمی فیصلہ کرائی ہے۔ رخصت کا منظر جدائی کا منظر لگ رہا تھا۔ باوجود زبیر کے پکے وعدوں کے انہیں ذرا بھی اس کی یہاں دوبارہ آمد متوقع نہیں تھی۔ سنبل حسب عادت ماورا کو پٹیاں پڑھا رہی تھی، سبق سکھا رہی تھی اور اس کے گھورنے اور پاؤں بجانے کو نہایت بیکار شغل سمجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ مظفر گڑھ تک وہ نہایت خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ ماورا خاموش رہ کر اس کے عزائم کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ مخاطب کرنا چاہا، لیکن زبیر بڑے اہتمام سے کار چلا رہا تھا۔ اس کی توجہ ساری کی ساری ہارن پر تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ کی گاڑی ٹھنڈی ہے۔ ایک موقع پر وہ فکرہ اڑیلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میرا مطلب تھا آپ بیٹھیں گی تو گاڑی میں بہت برف جم جائے گی۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا آج کا کھیل اچھا تھا؟ مجھے تو بہت اچھا لگا۔ وہ سڑک کی سیدھ میں آنکھیں جمائے بظاہر دھیان سے ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا وہ اسے کٹہرے میں کھڑا کر کے جرا کیے بغیر نہیں مانے گی۔ کیا آپ کو احساس ہے عائشہ اور اس کی والدہ آپ کے اس فعل سے کیا مطلب نکالیں گی؟ وہ بڑی بڑی آنکھوں کی تپش سے اسے ڈرانے لگی۔ اس نے ایک کچرتی نظر اس کی کھلی آنکھوں پر ڈالی۔ میں چاہتا ہوں پہلے آپ تو کوئی مطلب نکال لیں۔ آپ غلط گھر پر دستک دے رہے ہیں، آپ کو مایوسی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر غلط ہے، اس کا مطلب ہے گھر والے سو رہے ہیں۔ وہ مسکرایا معنی خیز انداز میں انہیں بیدار کرنا جانتا ہوں۔ آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ آپ اصحاب کہف سے ہیں؟ وہ اسی کی طرح کج بحث ثابت ہو رہا تھا۔ وہ گود میں رکھے ہاتھوں پر غور کرنے لگی۔ ان لکیروں پر بھروسہ نہ کریں، لکیریں جدوجہد سے نئی بھی بن جاتی ہیں۔ وہ آج ہر بات اس تارے میں کر رہا تھا۔ کیا نئی لکیریں ماضی بھی بدل دیتی ہیں؟ ارے، اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک لی۔ یہ ماضی کا کیا وہم ہے آپ کو؟ بے فکر رہیے، مجھے اپنی ذات سے کوئی وہم نہیں۔ میرا مطلب ہے میرا ماضی آپ کے سو کالڈ معیار پر پورا نہیں اترے گا۔ آپ نے تو صرف میرے حال کی چھان بین کی ہے۔ میں آپ کی چھان بین کے لیے آپ کے پیچھے نہیں پھر رہا، صرف آپ کے ساتھ کے لیے ترس رہا ہوں۔ دوسری بات بھی غلط، جن لوگوں کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا وہی دوسروں پر بد اعتمادی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں اتنی ہی کمزور شخصیت ہوں، آپ میرا پیچھا چھوڑ دیجیے۔ اس نے بحث کے ہاتھ میں پر ہتھیار ڈال دیے اور کئی مرتبہ اس کے بھڑکا دینے والے سوالوں کے باوجود جواب دینے پر آمادہ نہ ہوئی۔ وہ ہیٹ اسٹروک کے اگلے حملے سے بچنے کے لیے بیڈ روم میں چھپ گیا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ دھوپ میں کیوں نکلے تھے؟ اس قسم کے کئی سوالوں کے جواب اسے دینے نہیں پڑے۔ ناشتے سے ذرا پہلے اس نے صبح اسے کچن میں جا لیا۔ آپ میرے ساتھ جانا پسند کریں گی یا میں بعد میں ملتان پہنچوں؟ وہ آگ بگولا ہو گئی۔ وہ اس سے اس انداز میں بات کر رہا تھا جیسے وہ مدتوں سے چوری چھپے مل رہے ہوں۔ میں اس ڈھب کی زندگی نہیں گزار سکتی، اس کا یہ مطلب آج مجھے استعفیٰ دینا چاہیے۔ اس نے حلق میں رنجش کے گولے روک کر کہا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے آپ میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہیں۔ ملتان؟ نہیں، امریکہ۔ وہ اس کے مذاق کو سہ نہ سکی۔ آپ بہت سی باتیں سمجھ نہیں سکتے۔ اس راہ کرم میری زندگی عذاب نہ کیجیے۔ کیا سمجھاؤں آپ کو کہ مجھ پر رحم کھائیے؟ میں رحم کے قابل ہوں۔ منجلی ممانی نے باورچی خانے میں قدم رکھا اور فق رہ گئی۔ وہ صرف لفظوں پر غور کر رہی تھی، نہ انداز نہ لہجے۔
ان کی آنکھوں سے نکلتے شرارے ماورا کو بھی محفوظ نہ رکھ سکے، لیکن زبیر انجان تھا۔ ماورا کے عدلتے بدلتے رنگوں سے ہیز اٹھاتے وہ سارے کام چھوڑ کر بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، نہ واپس بند ہونے کی، نہ وہ ماورا کے سہم جانے سے فکر مند تھا۔ وہ ماورا کے جانے کے بعد روزمرہ کی مصروفیات میں لگ گیا۔ عائشہ اس کے لیے تھائی سوپ تیار کر رہی تھی۔ آگ، گرمی اور چولہا، یہ اس کے بس کا روگ نہیں تھا، لیکن ممانی نے اسے آج اسکول جانے سے روک دیا۔ آج دوپہر کو منجلی ممانی کی طرف سے زبیر کی پارٹی تھی۔ انہوں نے دعوت شاندار بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ چھوٹی ممانی اور ان کے مابین ایک خاموش سمجھوتا ہوا تھا۔ چھوٹی ممانی کی رابعہ کو ان کے بھائی نے انہی دنوں مانگا تھا۔ وہ مڈل ایسٹ کی کسی انگلش فرم میں انجینئر تھا۔ انہیں زبیر کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی عائشہ بھی میری بیٹی ہے، اس کا مستقبل بھی مجھے ہی ٹھکانے لگانا ہے۔ بڑی ممانی کو ویسے ہی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ مریم کی شادی جمشید سے طے تھی۔ فاطمہ کا رجحان ادریس کی طرف تھا۔ رہ گئی زہرا تو خدا اس کی بھی کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ رسی کے ایک سرے پہ وہ سب تھیں اور دوسرا سرا ہوا میں جھول رہا تھا۔ ماورا چاہتی تو اس کا ایک جھٹکا سب کو منہ کے بل گرا دیتا، لیکن وہ خود منہ کے بل گری آپ اپنا تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ سینا، دیمک وغیرہ باورچی خانے میں جتے ہوئے تھے۔ آج سارا گھر چولہوں کے آس پاس نظر آ رہا تھا۔ ممانی رزق کی مار دینا چاہتی تھی۔ کھانے کی میز پر وہ خود کو ہمیشہ اجنبی سا محسوس کرتا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ٹیوب کی کھلی روشنی، یہاں سے وہاں تک سجی ہوئی میز، سرکار سویا ساس کی محسوس مہک، سبزیوں کا رنگ برنگا انداز، مختلف سوپ اسے یہاں بیٹھے وہاں کی یاد دلا رہے تھے۔ یہ لو نا، عائشہ نے بنایا، یہ چکر دیکھو، یہ ٹیسٹ کرو۔ اور ڈونگوں ڈشوں کے یلغار سے بکھلا گیا۔ وہ اتنا نابز نہیں تھا، وہ نمک حرام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے گفتگو شروع کرنے کے لیے کسی مناسب جملے کا انتظار تھا، اور بڑی ممانی سے صبر نہ ہوا۔ انہوں نے مٹر اور گاجر سے سجے ہوئے سفید چاولوں کا ڈونگا بھر کر اس کی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہہ ہی دیا، کیوں بھائی میاں زبیر، اب تو تمہاری چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، پھر کب آؤ گے؟ بار بار آنا جانا تو مشکل ہی ہوگا۔ ایسا کرو، کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لو، اس کا میکا پاکستان میں ہوگا تو تمہیں خود دوڑا دوڑا کر لائے گی۔ اب اختر میاں کو دیکھ لو، ان کا پاکستان میں کوئی ہوتا تو کیا نہ آتے؟ وہ گلا کھنکارنے لگا۔ مشکل گھڑی سر پر آ گئی تھی۔ ہاں، موم اختر نے شادی کی ہی نہیں، لیکن مجھے تو کرنی ہے۔ وہ گڑبڑا کر چپ ہو گیا۔ اچانک میز پر سناٹا چھا گیا تھا۔ لوگوں نے اپنے کانٹے پلیٹوں پر روک لیے تھے۔ ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا، وہ اب کیا بولے گا؟ کیمرے نے جیسے اسے فوکس کر کے روک لیا تھا۔ تو پھر کر لو نا، دیر کاہے کی ہے؟ سچی بات، ہم تو تمہاری شادی پر اس عمر میں بھی ناچنے کو تیار ہیں۔ طویل سناٹے میں بڑی ممانی کی آواز سوچی سمجھی دھیمی دھیمی گونج رہی تھی۔ اس عمر میں؟ عمر کو کیا ہوا آپ کی؟ پھر کس سے کر رہے ہو شادی؟ ممانی متوقع موقع گنوائے بغیر بولی تھی۔ وہ ایک لمحہ چپ رہا۔ بتاؤ بھائی، میں ماورا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سا شور ایک ساتھ بلند ہوا۔ کانٹے چمچے ہاتھ سے چھوٹ کر چھناکے سے پلیٹ میں گرے۔ عائشہ نے شرمانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ لوگ ایک ساتھ بولنے لگے تھے۔ اب کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ منجلی ممانی آج کا بجٹ انگلیوں پر گننے لگیں۔ صرف بڑی ممانی اپنے حواسوں میں تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ماورا ہمیں اتنی ہی عزیز ہے جتنی رابعہ، زہرا وغیرہ، لیکن تم ایک بات سے لائل نہ ہو۔ تمہیں شاید اختر نے بھی لائم رکھا ہوگا کہ ماورا کسی ان بیاہی ماں کی بیٹی ہے۔ ہم نے کوئی احساس نہیں دلایا، کوئی فرق نہیں رکھا، لیکن آنکھیں بھی تو بند نہیں کی جا سکتی۔ اکو ان دنوں کوئٹہ میں جاب کر رہی تھی، واپس آئی تو 3 ماہ کی ماورا ساتھ تھی۔ اکو سے تو بابا دینا پوچھ پوچھ کر تھک گئی کہ کس سے مانگ کر لائی ہو، لیکن اس نے زبان نہیں کھولی۔ اللہ بخشے، اس قدر لکانے چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب وہ ہماری تو کچھ نہیں نا۔ زبیر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے خاموش بیٹھا تھا۔ بڑی ممانی ضرب کاری لگتے دیکھ کر بات بڑھانے لگی۔ ابھی تو تمہیں احساس نہیں، اس لڑکی کا نشہ ہی ایسا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو خواص ہی گم کر دیتی ہے، لیکن جب نشہ ٹوٹتا ہے تو تکلیف بہت ہوتی ہے۔ چلو اگر فرض کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ کو بھلا بھی دیں، تو بھی تو ماورا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ کچھ ایسی ہی ہے، ضدی تو وہ بچپن سے تھی، اب تو بالکل ہاتھوں سے نکل گئی۔ تمہیں شاید پتہ نہیں، وہ صبح کو نکلتی ہے تو رات پڑے داخل ہوتی ہے، کبھی آتی ہی نہیں، اور کبھی کبھی تو 10 دن نہیں آتی۔ ساری دنیا ہم پر انگلیاں اٹھا رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، اب ہم کیا جواب دیں؟ ہمیں بھی کیا معلوم کہاں جاتی ہے۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، میں ساتھ گیا تھا ان کے۔ لوگوں کو سام سونگ گیا۔ کتنی دیر کی نامعلوم خاموشی کے بعد چھوٹی ممانی نے آواز دی، دیمک یہ برتن اٹھا لو اور قہوہ لے آؤ۔ بڑی ممانی ابھی مایوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب درست ہے زبیر، لیکن تم ہماری بڑی پیاری نند کے اکلوتے لگتے جگر ہو، صرف تم سے مرحوما کی نسل چلنی ہے۔ اگر تم ہی آپ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے،
وہ بڑی سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ آئیں۔ مجلی ممانی برداشت کا دامن چھوڑ کر گرج پڑی۔ یہ پٹی اس صرافہ نے پڑھائی ہے، ایک کمینی کو گز بھر کی زبان لگی ہے۔ جی؟ وہ مجلی ممانی کو کھلتے دیکھ کر ہراساں ہو گیا۔ وہی دنیا کے سامنے ٹسوے بہانے بیٹھ جاتی ہے، ہم ظلم کرتے ہیں، ہم جبر کرتے ہیں۔ اگر تو لے جاؤ، کوئی چائے وائے نہیں بنے گی، کسی کو ضرورت نہیں۔ انہوں نے برتن لگاتے دیمک کو دھتکار دیا، کلیجے سے لگا لگا کر رکھا، پڑھایا لکھایا، اپنے بچوں کے منہ سے روٹی توڑ کر دی۔ اور میٹھونی نے آج وہ روتی روتی کمرہ چھوڑ کر نکل گئی۔ وہ اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ اس کا خیال تھا ایک مرتبہ تو دنیا اس کے ارادے پر جھوم ہی اٹھے گی، جو نہ جھومے تو چپ تو ہو ہی جائیں گے۔ لیکن یہ تکلیفیں، رکاوٹیں، یہ پہاڑ، ایسی سخت نفرتیں اس نے یہاں تک جا کر کبھی سوچا نہیں تھا۔ سب کا باطن اس طرح نمایاں ہوگا، اندر سے لوگ اتنے کھوکھلے ہوں گے۔ بڑی ممانی بھی مایوس ہو گئیں۔ جب مجلی نے ہی صبر کا دامن چھوڑ دیا تو وہ لمبی واک پر تنہا نکل گیا، اور یوں بھی تنہا رہ گیا تھا، مایوس اور پسمردہ۔ کالونی سے کالی پلی تک کی تنگ اور خاموش سڑک پر وہ اکا دکا ٹمٹماتے بلبوں کی روشنی اور اندھیرے میں خاموش چلتا رہا۔ کالی پلی پر آ کر وہ رک گیا۔ رات کا سناٹا شہر کو نگل چکا تھا، چائے اور سموسے والوں کے کھوکے اجاڑ پڑے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کا دل چھوٹے شہروں کی طرح یوں بجھا بجھا اور ویران ویران ہو جائے گا۔ کیا خرچ تھا اگر وہ کسی اور لڑکی کو پسند کر لیتا؟ یہ اس کا بڑا بے تکا جذبہ تھا، جو ایک گھمنڈی سی لڑکی کا غرور توڑنے کے شوق میں اپنا پندار مجروح کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنے وطن میں غریب الوطن پردیسیوں کی طرح چوٹی پلیا پر بیٹھا اندھیرے میں گرنے والے پانی کا شور سنتا رہا۔ وہ بچپن کی ویران دوپہریں اس نہر میں نہا نہا کر گزارتا تھا، اور جب اس کا کوئی بھی نہیں بچا تھا، نہ ماں نہ باپ، وہ یتیم مسکین نانا کے گھر چولہے سے اترتی روٹیاں گننے آ گیا تھا۔ ان لوگوں میں تب سے اب تک کتنا فرق آ گیا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جو کسی وقت دھتکارنے سے باز نہیں آتے تھے۔ وہ اس دن کی طرح آج بھی تنہا تھا، اور اسی پل کے شور میں اپنے اندر کا شور چھپا رہا تھا۔ وہ تاریک رات میں اپنی تنہائی پر ماتم کنا تھا کہ پلیا سے تیز رفتار اور تیز روشنی والی گاڑی گزری۔ اس کے پاس سے گزر کر گاڑی کافی آگے جا کر رکی، تیزی سے ریورس ہو کر واپس آئی۔ پل کے پاس گاڑی کے بریک زور سے چرچرائے۔ وہ اس وقت ڈسٹرب ہونے کے موڈ میں نہیں بیٹھا تھا۔ کسی نے ڈرائیونگ سیٹ سے شیشہ نیچے اتار کر اسے آواز دی، ڈاکٹر زبیر آ جائیے، ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ مخاطب اندھیرے میں تھا، وہ اسے پہچان نہیں سکا۔ اس جگہ کون سا اس کا واقف نکل آیا؟ ڈرائیور نے ہاتھ بڑھا کر اپنا دروازہ کھولا اور سیٹ الٹ کر پیچھے جانے کے لیے جگہ بنا دی۔ زرد روشنی دروازہ کھولتے ہی بجلی کوندے کی طرح چہروں پر لپکی۔ وہ سنبل کا بھائی تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر سنبل بیٹھی تھی، پچھلی اکیلی سیٹ کے ایک کونے میں ماورا دبکی ہوئی تھی، یا اسے دیکھ کر دبک گئی تھی، جیسے اڑتے ہوئے گرد بارش کے ایک چینٹے سے بیٹھ جائے۔ اس کا سارا غبار اس کھلے دروازے نے دھو دیا، اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی ایک چہرہ سینکڑوں چہروں کی شکنیں مٹا سکتا ہے۔ سنبل ہمیشہ کی طرح شو تھی۔ زبیر بھائی، ہمیشہ گانا آپ کو سکھاتی ہو نا؟ آج سارے سفر میں ماورا کو سکھاتی آئی ہوں۔ کون بھلا یہ لڑکا؟ ہائے اللہ، کیسا ہے دیوانہ! سنبل بھائی کے تنبیہی انداز میں گھورنے پر وہ مصنوعی طور پر سہم گئی۔ وہ کھلے دروازے کی سیٹ میں سما گیا۔ میں ایک شرط پر بیٹھوں گا، میں گھر اترنا نہیں چاہتا، مجھے کہیں دور لے چلو۔ ہائے ہائے، یہ تو بہت بے تکلف نکلے۔ سنبل بھائی کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی، جو سرگوشی ہونے کے باوصف بھی بلند تھی۔ پھر وہ پچھلی سیٹ پر گھومی۔ اب افق کے پار تو نہیں جانا چاہتے؟ دور، بہت دور۔ زبیر اس کی سمت دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ بھٹک گئی۔ آخر یہ کون لڑکی ہے جس نے اس کی زندگی اتنی آسانی سے تہس نہس کر دی، اور اب کھڑکی سے باہر بھاگتے مناظر کو ایسے غور سے دیکھ رہی تھی جیسے سب کچھ لوٹ کر لے جانے والا باہر کا آدمی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں نہ تو لمبی ڈرائیو کا ماحول، نہ کسی برگر ایکسپریس میں بیٹھ کر آپ فاسٹ فوڈ کھا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ اسٹیڈیم ہے لمبی چہل قدمی کے لیے۔ وہ خاموشی سے گھاس پر چلتے رہے، جو تازہ بھی تھی اور گھنی بھی۔ کوئی کھلاڑی اسکواش کی نیٹ پریکٹس کر رہا تھا، کہیں کوک بھی جا رہی تھی۔ لمبے چوڑے اس خاموش اسٹیڈیم میں چاند کی روشنی کے علاوہ بیشتر جگہ اندھیرا ہی تھا۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کا منتظر 2 قدم بڑھا کر اس کے نزدیک آ گیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ بلا جھجک اس سے مخاطب ہوا۔ مجھ سے؟ جی فرمائیے۔ وہ ایسے چونکی جیسے ان کے درمیان ادھوری رہ جانے والی کوئی بات ہی نہ تھی۔ اب چلتے ہیں سنبل۔ سنبل کا بھائی شرمندہ ہونے لگا۔ کیوں؟ اور ایسی کون سی بات ہے جو آپ لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے؟ وہ سر اٹھائے استقامت سے دونوں سے مخاطب تھی،
اور لوگوں کو اسی طرح شرمندہ سا چھوڑ کر وہ مڑ گئی۔ گوگو ماحول کو سلجھانا چاہتا تھا۔ اس نے چابی اس کی طرف اچھالی۔ آپ بیٹھے، ہم آتے ہیں زبیر بھائی۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ بہنیں بڑی جادوگر ہوتی ہیں، آدمی ان کے حصار سے نکل نہیں سکتا، لیکن میں ان کے حصار سے نکلنا چاہتا ہوں۔ آپ ماورا باجی کی باتوں پر نہ جائیے، آپ ان کا ماضی بھی نہ کھنگالیے، میرا مشورہ مانیے تو صرف ان سے بیاہ کر لیجئے۔ قسم سے زبیر بھائی، ماورا باجی سے زیادہ شاندار لڑکی آپ کی زندگی میں نہ آئی ہوگی۔ وہ اس سے وہ نصیحتیں کر رہا تھا جن پر چل کر وہ پہلے ہی پاؤں میں آبلے ڈال چکا تھا۔ اس نے گھاس پر پھولوں کی طرح ہلکورے لیتی لڑکی کی طرف دیکھا، لیکن وہ اپنے گمان میں تناور درخت تھی۔ کون اس کو جڑ سے اکھاڑ سکتا تھا؟ وہ خود بھی طاقتور تھا۔ اسے کسی کے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو ایک طرح سے اپنے ماضی کو یاد کرنے آ گیا تھا، لیکن وہ اپنی طاقت کے زوم میں آخر کس کس کے پاؤں اکھاڑے اور کس کے لیے؟ وہ جو ایک جگہ رک کر اس کی بات سننے کی روادار نہ تھی۔ گھر واپسی تک وہ زندگی گزارنے کے ڈھب سوچتا رہا۔ اس نے شدید رکاوٹوں، ہچکچاہٹوں اور اس کے جما دینے والے برف کے باوجود اسے کمیٹی کے چوک پر جا لیا۔ وہ ملتان کے لیے بس لینے جا رہی تھی۔ گاڑی سڑک پر رکتی دیکھ کر برہم ہو گئی۔ ناٹ اگین۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں کل واپس جا رہا ہوں، آج آخری دنگل ہے، یا آپ نہیں یا میں نہیں۔ جب آپ واپس جا ہی رہے ہیں تو دنگل کے بغیر ہی چلے جائیں۔ اس نے ملتان جانے والی بس کو ہاتھ دیا۔ اس کا مطلب آپ خوفزدہ ہیں؟ اس نے بڑی کامیابی سے سرخ کپڑا دکھایا۔ کس سے؟ وہ تنک کر بولی۔ کلینر نعرے مارتا ان تک آیا۔ وہ روز کی سواری کو پہچانتا تھا، لیکن روز کی سواری بے دھیانی سے اس سرخ کپڑے سے اشتعال میں آ چکی تھی۔ کسی سے بھی ڈرپوک آدمی تو اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے سامنے سڑک پر نگاہ ڈالی۔ جو آپ کی امریکہ پلٹ ہونے پر آپ کے ناز نہرے نہیں اٹھاتا، وہ ڈرپوک ہے۔ وہ ڈرپوک ہی نہیں، کم عقل بھی ہے، جو دوسروں پر ناجائز بہتان باندھتا ہے۔ زبیر نے غیر محسوس طریقے پر دروازہ کھولا اور وہ بیٹھ گئی۔ آپ کو اپنی کس کس چیز پر غرور ہے؟ حسن پر، ذہانت پر، اپنے پروفیشن پر؟ وہ گاڑی ہائی وے کی سپیڈ پر نہیں چلا رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے غصے کے الفاظ تلاش کر رہی تھی، لیکن اس نے موقع نہیں دیا۔ یا اپنے ملتان کے عزیزوں پر؟ ہاں، ان پر تو میں بھی فخر کر سکتا ہوں، لیکن باقی چیزیں، یا آپ کا حسن، یہ تو گھٹتی بڑھتی شے ہے بی بی۔ ذہانت، ہر روز دنیا میں پہلے سے زیادہ ذہین آدمی پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر اگلی نسل پچھلی نسل سے زیادہ سمجھدار ہے۔ رہ گیا پروفیشن، تو میں آپ کے پروفیشن کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن یہ جانتا ہوں اس میں بڑے بڑے نامور پڑے ہیں۔ پھر آخر آپ کے بھیجے میں ہناس کیا بھرا ہوا ہے؟ غرور کرنے کے لیے انسان کا اور بھی کوئی معیار ہوتا ہے۔ اچھا، اور آپ کا کیا پیمانہ ہے؟ میرا سارا کردار، میری زندگی۔ آپ شاید مجھ سے آخری سہارا چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ آخری سہارا ہے، یہ بنیادی ضرور ہے، لیکن ابھی تو ساری زندگی سامنے ہے۔ مجھے بحث کرنے کا شوق نہیں۔ ہار جانے والے آخر میں یہی کہتے ہیں۔ چلیے، آپ یہ میڈل اپنے گلے میں لٹکا لیجئے، اس نے بیزاری سے چڑھتے ہوئے کہا۔ گستاخی نہ ہو جائے تو کہوں، میرا میڈل تو آپ ہی ہیں۔ آپ وہاں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ہاں، اب آپ کے فکروں سے شکست کی بو آنے لگی ہے۔ یہ بڑا بودا سا نفسیاتی حربہ ہے۔ چلیے، اب نفسیات کی مار دیجئے۔ خبردار، اب اگر کسی مشکل مضمون کا نام لے کر مجھے مروب کیا۔ پھر اس نے اچانک اپنا لہجہ بدل لیا۔ آپ سنبل سے مشورہ کیوں نہیں کرتی؟ میں اپنے معاملات میں خود مختار ہوں۔ جے ہو، کیا خود مختاری ایسی ہوتی ہے؟ اماں سینا کے حصے کا بچا کچا کھانا، سارے خاندان کا عذاب اور اپنی روزی کمانے کے باوجود؟ سرے عام افشائے راز سے اس کی آواز پھٹ گئی۔ چپ رہیے، آپ کو ہمارے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ کے معاملات؟ نہ یہ لوگ آپ کے ہیں نہ معاملات، یہ وہی لوگ ہیں، میں بھی انہیں پہچانتا ہوں، میں آپ سے مختلف نہیں۔ میں انہیں اب تک معاف نہیں کر سکا، کیا آپ اتنی آسانی سے معاف کر دیتی ہیں؟ شاید آپ کا ظرف بڑا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں آ کر گھر کا احساس ہونے کے بجائے زخم ہرے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے میرا کچھ نقصان نہیں کیا، الٹا میں ہی ان کے نقصان کرتی آئی ہوں، اپنی پیدائش سے کل رات والے واقعے تک، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ نے تو میرا مشورہ بھی نہیں لیا۔ اچھا، اس نے گاڑی راستے کے گھنے درخت کے سائے میں روکتے ہوئے پوچھا۔ اب مشورہ کرتا ہوں آپ سے، اب کیا مشورہ دیں گی؟ میرے راستے میں مت آئیے، اس نے بے ساختگی سے کہا۔ سبحان اللہ، کیا ہٹ درمی ہے۔ وہ راستے سے دھیان ہٹاتا مسکرایا۔ بہت پرانی بات نہیں ہے، جب امریکہ سے چلا تھا تو مام اختر نے تمہارا نام لیا تھا۔ اس وقت میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایک ہی نام میرے لیے اتنا اہم ہو جائے گا، اور ان لوگوں کے لیے تم اتنی اہم کیوں نہیں؟ آخر یہ کیا دو رنگی ہے؟ کیوں ہے آپ نہیں جانتے؟
اس کی آواز میں کڑواہٹ گھل رہی تھی۔ اس لیے کہ میرے ماں باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں، کیا آپ کے نزدیک یہ قابل فخر بات ہے؟ اس نے بڑے نازک موضوع کو چھیڑا تھا، لیکن اس مضبوطی سے سر اٹھائے اور سامنے دیکھتے جیسے اس کے نزدیک تو یہ بڑی قابل فخر بات رہی ہو۔ وہ بہت دیر موضوع الفاظ سوچتا رہا۔ بخشش کے بول اسے ناراض کر دیتے۔ وہ بھیک تو مانگ نہیں رہی تھی، وہ سرے سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ تھی کہ جم کر اس کی آنکھوں میں رد عمل پڑ رہی تھی۔ تمہارے جیسے لوگ کچھوے کی طرح ہوتے ہیں، ذرا سا ہتھرا دیکھا اور سیری اندر کر لی، دھوپ سے پگھل جانے والے اور بارش سے گھل جانے والے۔ میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے اپنے دل کی بھڑاس ضرور نکالوں گا۔ تم خود غرض ہو، ہاتھ سے دھو، خود پرست ہو۔ یہ ہول تم نے اپنے اوپر اس لیے چڑھا رکھے ہیں کہ لوگ تمہارے اندر جھانکنے کی جرت نہ کریں۔ تم بزدل بھی ہو، تم خود کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی اور جواز بناتی ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ساری عمر تمہیں کچھ نہیں دیا۔ تم اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے وقف کیے ہو۔ یہ خود اذیت ہی ہے۔ جو لوگ زندگی میں جد و جہد سے بھاگتے ہیں وہ اسی طرح ظالموں میں پناہ لیتے ہیں۔ اس طرح شرافت کا لیبل انہیں مظلوم بننے میں مدد دیتا ہے۔ وہ اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گیا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جسے اپنے طور پر وہ گھمنڈی مغرور لڑکی سمجھتا تھا یوں ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے۔ اس طرح کہ اس کے وجود کو سمیٹنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا رکھا تھا اور سہارے کے لیے بڑھائے ہوئے زبیر کا بازو اپنی گردن سے نوچ نوچ کر پھینک رہی تھی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری۔ وہ حفت سے اس کے بالوں میں انگلیاں ڈبوتا اور نکالتا رہا۔ کتنی ہی دیر وہ پھٹ پڑنے والے طوفان پر قابو نہ پا سکی۔ اس کی آنکھیں بھیگی اور پلکیں جڑ گئی تھیں۔ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں کی شدت اور شرمندگی سے سرخ تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ زبیر وظیفے کی طرح ایک ہی فکرے کا ورد کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں نادانستگی میں رلایا ہے۔ میں تمہیں ایکسپوز کرنا چاہتا تھا، لیکن اس حد تک نہیں۔ ماورا کی دبی دبی سسکیاں اس کے شانے پر دم توڑ رہی تھیں۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، ریئلی سوری۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا، میں کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ آنکھوں اور گالوں سے وہ آنسوں کے نشان رگڑ رہی تھی۔ ایسے بودے عہد انسان خود سے توڑ دینے کے لیے ہی کرتا ہے، کسی ایسے انسان کے انتظار میں جو آئے اور وعدوں کو توڑ دینے کا سبب بنے۔ میں تمہارے جتنا مغرور تو نہیں، لیکن اپنی ذات پر اعتماد تو مجھے ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میری ماں جیسی بھی تھی، جو بھی تھی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کوئی مجھے اس کا تانا دے، اور تو اور میرے باپ نے مجھے ہی نہیں اپنایا۔ اے لڑکی، وہ مسحرے پن سے بول رہا تھا، 1.5 ماہ کی چھٹی تمہارے نہروں کی نظر ہو گئی، باقی 15 دن تمہارے ابا کی تلاش میں گزاروں، اور کہوں اپنی بیٹی اپناؤ اور مام اختر کو کیا جواب دوں؟ وہ بیچارے جھنڈیاں اور جھالریں لگا کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسی شادی کا کیا فائدہ جس میں باپ شریک بھی نہ ہو اور دور بیٹھا تماشا دیکھے؟ تماشا دیکھے؟ کون ہے تمہارا ابا ماورا؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ تمہارے ابا کون ہیں؟ اس نے لمحہ ضائع کیے بغیر سکون سے کہا، آپ کے ماموں اختر۔ او۔ ناخوشگوار سے فضا میں کتنے ہی بوجھل لمحے اپنا حساب لیے بغیر گزر گئے۔ ان دونوں کے درمیان اب ایک ناگوار سے سناٹے کے سوا کچھ بھی حائل نہ تھا۔ دیکھا نا آپ کو کتنا برا لگا؟ مجھے کیوں برا لگے گا خاتون؟ اور کیا؟ اس کے لہجے میں شکستگی کی تھکن تھی۔ ہم کچھ لوگوں کو خود بخود اوتار مان لیتے ہیں، اور جب وہ انسانوں کے زمرے میں آتے ہیں تو تکلیف کا احساس چھوڑ جاتے ہیں۔ بس اس میں اس کا کسی کا کوئی قصور نہیں۔ مام اختر نے کبھی اپنے غیر معمولی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ درخت کی گھنی چھاؤں میں بھی ادھر ادھر جیسے کسی سائی کی تلاش میں تھا۔ تم تو جیتے جی یتیم رہیں، لیکن ان کی بزدلی نے مجھے بھی یتیم کر دیا۔ اور سوچو، اس عمر کی یتیمی بڑی تکلیف دیتی ہے۔ وہ اپنی اذیت کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے مذاق بھی کر رہا تھا، اور میرے سامنے وہ ساری زندگی اکو حالہ کا کلمہ پڑھتے رہے اور ان کا احترام کرتے رہے، ان کے نام کا ورد کرتے رہے، لیکن اس میں بھی ان کی کوئی عظمت نہ تھی۔ یعنی وہ اپنی بیوی کا احترام کرتے تھے، اور میں سمجھتا رہا کہ وہ ان کی بیوی بھی نہیں تھی۔ مسلسل رونے نے اس کی آواز بوجھل سی کر دی تھی۔ یہ لوگ کیا ہیں، انہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ اپنے تلخ ترین تجربوں کے دعووں کے باوجود آپ بھی نہیں۔ آپ کے سر پر ایک محفوظ آسمان تھا۔ ان کی اذیت کا اندازہ اس دنیا میں صرف 3 آدمی کر سکتے ہیں، میرے ابا، میں اور نانا جان۔ یہاں ہم تینوں ہی خوار ہونے کے لیے رہ گئے۔ لیکن ماورا، وہ جذبہ سا تھا، تمہیں تمہارے ابا نے ان لوگوں کے درمیان کیوں چھوڑ دیا؟ اور اکا حالہ تم چپ ہو گیا۔ ساری زندگی زخمی بدنوں پر نشتر چلانے والا لمحوں کے لیے کسی کی دکھتی رگ کو چھو نہ سکا۔
مجھے بھی کسی نے کچھ نہیں بتایا، لیکن نانا جان ایک پہیلی ہیں، جو انہیں بوجھنا چاہتا وہ سارے معاملے کا راز پا سکتا تھا۔ انہوں نے کسی دفینے کی طرح اس راز کی حفاظت کی تھی، لیکن یہی حفاظت ان پر بوجھ بن گئی تھی۔ شاید اسی لیے ان کے اعصاب جواب دے گئے۔ اب وہ ہر ایک کے سامنے قصہ رکھتے ہیں اگر کسی کو دلچسپی ہو۔ ابھی صبح ہی تھی، لیکن گرم موسم کی لو اور ہوا کے بگولے اس کی آنکھوں کے سامنے گمیریاں سکھانے لگے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح کی حالت میں مسلتی رہی۔ اکو حالہ میری امی نہیں تھی، وہ میری امی کی سہیلی تھی۔ جن دنوں وہ دونوں اسکول میں پڑھا رہی تھیں، ابا شاید اکو حالہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن سب ماموں ان کے دشمن ہو گئے۔ وہ چپ ہو گئی، سامنے ہامتے ہوئے پیاسے کتے پر نگاہ جمائے۔ زبیر نے اس کی آنکھوں میں بار بار بدلتا کرب دیکھا تھا، جیسے وہ بعد کے تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو۔ سب نے انہیں بہت سمجھایا، نانا ابا نے، آپ کے ابا نے، لیکن وہ اٹل تھے۔ انہوں نے خاموشی سے امی سے شادی کر لی۔ ان دنوں وہ کوئٹہ میں جاب کر رہی تھیں۔ پھر میرے پیدا ہوتے ہی امی کا انتقال ہو گیا، اور اکو حالہ جان پر کھیل کر مجھے اس گھر میں لے آئیں۔ انہوں نے نوکری ووکری بھی چھوڑ دی اور لوگوں کے استفسار کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سب سمجھتے تھے میں ان کی بیٹی ہوں، کچھ کو شبہ تھا کہ میں ان کی نہیں کسی اور کی بیٹی ہوں، اور لطیفہ یہ رہا کہ اصل شخص پس پردہ ہی رہا۔ اکو حالہ نے سارے زمانے کی لان تان بھی سنی، ابا کی جلا وطنی کی ذمہ دار بھی ٹھہرائی گئی، اور ان کی تمام تر مایوسیاں ان کے ٹھیکے میں پڑیں۔ وہ اتنی جلدی ختم نہ ہو جاتیں تو حالات شاید مختلف ہوتے۔ وہ بہت مضبوط تھیں۔ وہ پھر رو رہی تھی اور وہ اسے چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے سارے زندہ اور مردہ عزیزوں کی لاشیں اس کے سامنے ڈھیر تھیں۔ گزرا ہوا زمانہ دفن ہو چکا تھا، اور آنے والا کربناک لہجہ بے گور و کفن تھا، کربناک لمحہ بے گور و کفن تھا۔ اور اس دن سے جیسے گھر کی تاریخ بھی بدل گئی۔ صدقے قربان جانے والی ممانیاں آنکھیں پھیر چکی تھیں۔ خوشگوار کزنز اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ کھانا پینا اپنی ڈگر پر چل نکلا، اور 2-3 دن میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ عن قریب اسے سینا کے کٹورے میں کھانا دیا جانا لگے گا کہ مام اختر کی کال اسے مل گئی۔ غالباً رات کے 2 یا 2:30 بجے تھے۔ مراد کو اٹھ کر اس تک اطلاع پہنچانا کافی ناگوار گزرا۔ ممانی کی نیند میں بھی حلل پڑا اور بڑبڑانے لگیں۔ مام اختر کی بات شروع ہونے سے قبل زبیر نے آغاز کر دیا، کیا یہ ممکن نہیں ماورا کی رخصتی کے لیے آپ خود آ جائیں؟ کیونکہ وہ ٹھٹکا۔ وہ اتنا منہ پھٹ نہیں تھا، کیونکہ بیٹیاں پاپوں کے سائے میں رخصت ہو تو اچھی رہتی ہیں۔ وہ مام اختر سے کسی انتہائی رد عمل کی توقع کر رہا تھا، لیکن انہوں نے سکون سے کہا، اچھا تو تم نے ماورا ہی چنی ہے، مجھے معلوم تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس کے سوا اور کون ہو سکتی تھی؟ مام اختر۔ نہ چاہتے بھی شکایت کے لفظ اس کے منہ سے نکل گئے۔ وہ اتنی دیر چپ رہے کہ زبیر کو گمان گزرا لائن کٹ گئی ہے۔ میں پہلی فلائٹ سے پہنچ رہا ہوں زبیر، ہر معاملے میں حوصلہ مندی سے کام لینا۔ انہوں نے لمبی بات مختصر کر کے ختم کر دی۔ اس صبح آسمان سے گرد و غبار مدت بعد چھٹا تھا۔ نیلا نیلا چمکدار آسمان کسی نومولود کی آنکھ کی طرح معصوم اور شفاف تھا۔ بڑے ماموں سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن تکلف اور لحاظ مانے تھا۔ وہ بات چھیڑتے اور ختم کر دیتے۔ منجلے ماموں کی نگاہ اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ جو بڑی دیر سے کوریڈور میں سے تیز قدم اٹھاتی رکھتی ماورا پر دھیان دیتا لگ رہا تھا۔ چھوٹے ماموں میں بھی کبھی لحاظ نہیں تھا۔ انہوں نے ہی بات شروع کی، میاں وہ بھابیاں کچھ کہہ رہی تھیں کہ طارق وغیرہ کے فائنل نزدیک ہیں، اگر تم یہ کمرہ حالی کر کے کہیں اور شفٹ کر لو اور پچھواڑے والا سیٹ بھی کر دیا کسی بہن نے تو، اور ہاں تم اپنے چچا کے ہاں نہیں جاؤ گے، وہ تمہیں بہت پوچھتے ہیں، کچھ دن رہ آتے ان کا دل بھی خوش ہو جاتا۔ ان قریب میں یہاں سے چلا ہی جاؤں گا ماموں۔ ماما اختر کل پرسوں پہنچنے والے ہیں۔ اختر؟ انہوں نے باری باری ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ سٹ پٹا سے گئے تھے، پھر چھوٹے ماموں نے ہی فکرے سنبھالے۔ اختر کو کیسے یاد آ گئی، وہ تو بھولے ہی بیٹھے تھے ہمیں۔ جی میں نے خود انہیں بلایا ہے، وہ میری شادی کروانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ منجلے ماموں سچ سہنے کے عادی نہیں تھے، وہ جھلا گئے۔ اللہ رکھے تمہارے چچا ماموں کو، یہ میاں اختر کس گنتی میں شمار ہیں؟ بھئی تمہارے کوئی بزرگ ہیں تو ہم، یہ اختر ہی تمہارے سب کچھ ہو گئے، اور کچھ نہیں تو نانا بھی تو ہیں، نہ صحیح حواس نہ صحیح عقل، زندوں میں تو تم ان کا شمار کرو گے نا۔ مجھے آپ سب کی بزرگی پر لمحہ بھر کا بھی شک نہیں، اس نے بادب اٹھتے ہوئے کہا۔ میرے مختار، میرے بزرگ، میرے عزیز رشتہ دار سبھی کچھ آپ ہیں، لیکن مام اختر دوسری پارٹی کی طرف سے شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا، ٹھہرا نہیں، اگر ٹھہر جاتا تو وہ پلک جھپکتے میں گیٹ پار کر جاتی۔ اس نے لمبا سا صحن تیز قدموں سے پار کرتے اسے جا لیا۔ میں یہ خبر سب سے پہلے تمہیں سنانا چاہتا تھا، لیکن چند لوگوں کی ضد کی وجہ سے باسی ہو گئی۔ مام اختر ان قریب تمہیں رخصت کرانے اور تمہارے سر پر ہاتھ پھیرنے آ رہے ہیں۔
ماورا کا چہرہ دمکنے لگا، وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ اس کے ارد گرد جیسے نور کا حالہ آ گیا۔ اٹل ارادوں کے بارے میں تم نے مام اختر کے لیے جو تقریر کی تھی، میں اس کے اندر کے معنی سمجھ گیا تھا۔ وہ شرارت سے ہنس رہا تھا۔ دیکھ لو، میں بھی ڈگمگانے والا نہیں۔ ماورا جلا کر ہاتھ میں پکڑی کتابیں اس پر پھینک کر مارنا چاہتی تھی، لیکن خوفزدہ ہو گئی۔ گھر کی ہر کھڑکی، ہر دروازہ کھل گیا تھا، ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے چوک میں آ کھڑی ہوئی تھی، سہمی ہوئی، سمٹی ہوئی۔ اس کے عین مقابل وہ شخص کھڑا تھا، مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، اٹل اور نہ ڈگمگانے والے ارادوں کا مالک۔ اسے اس کا سر آسمان تک بلند نظر آیا، آسمان جو نیلا چمکدار اور شفاف تھا، نومولود بچے کی آنکھ کی طرح، جس پر سے گرد کی موٹی تہ مدت کے بعد چڑھی تھی۔ زندگی کے سارے عذاب جیسے دھل گئے تھے۔ وہ مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ آج ہر چیز اس کی اپنی تھی۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔